اللہ اکبر۔ دنیا بھر کے جتنے بھی آستانے ہیں، پیر خانے ہیں، تمام عاملین کے پاس، پیر اعظام کے پاس جہاں جہاں بھی تعویذ دھاگا ہوتا ہے یا اللہ اللہ ہوتی ہے، وہاں جو مجمع اکٹھا ہوتا ہے یا مجمع آتا ہے، اس مجمع کا 80 سے 85% حصہ دو مسئلے لے کر آتا ہے۔ باقی ساری زندگی کے سارے مسائل صرف 10 سے 15% ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پہ کہیں پہ 100 بندہ ہے تو وہاں 80 سے 85% لوگ یا 80 سے 85 بندے جو بیٹھے ہوں گے وہ دو مسئلے لے کر بیٹھے ہوں گے، اور حقیقت میں وہ دو مسئلے بھی نہیں ہوتے، ایک ہی مسئلہ ہوتا ہے۔ تو یوں آپ سمجھ لیں کہ 80-85 لوگ ایک مسئلہ لے کر آتے ہیں اور 15 سے 20% لوگ یا 15 سے 20 بندے ساری زندگی کے مسائل لے کر آتے ہیں۔ اب یہ جو مجمع جس طرح آپ حضرات تشریف لے کر آئے ہیں یا کسی بھی خانقاہ کے اندر اکٹ ہے، مجمع ہے، حاضرین مجلس ہے، جو بھی دکھی آئے ہوئے ہیں، جب آپ ان کی نبض پہ ہاتھ رکھیں گے تو میں نے کیا کہا کہ 80 سے 85% مجمع ایک ہی بات کہے گا، حضرت صاحب مالی تنگ دستی ہے، مالی تنگ دستی ہے۔ اور دوسرا سوال کیا کرے گا؟ حضرت صاحب قرض ہے، مقروض ہے، قرض اترنے کے کوئی اسباب نہیں ہے۔ تو یہ ان دو باتوں کو اگر آپ اکٹھا کریں تو مسئلہ رزق کا ہے، کیوں؟ جہاں مالی تنگ دستی ہوگی وہاں قرض بھی آئے گا، جہاں خوشحالی ہوگی وہاں قرض نے کیا لینے کے لیے آنا ہے۔ تو یہ دونوں ایک ہی باتیں ہیں، یعنی تصویر کے دو رخ ہیں، مسئلہ ایک ہی ہے، اور مسئلہ کیا ہے؟ روٹی کا، کہ روٹی تنگ ہے، رزق کم ہے۔ بچیوں کی شادیاں نہیں ہو رہی، اولاد نافرمان ہو گئی ہے، گھر میں لا علاج بیماریاں ہیں، جادو ہے، ٹونا ہے، باہر جانا ہے، میرے کوئی اسباب پیدا نہیں ہو رہے، ویزا نہیں لگ رہا، یا گھر میں لڑائی جھگڑے ہیں، تھانہ کچہری ہے، کوئی مقدمہ ہے، یا بیوی روٹھ کے چلی گئی ہے۔ اس طرح کے جو سارے زندگی کے مسائل ہیں جو ہر روز ہم دیکھتے ہیں یا جن سے ہمارا واسطہ پڑتا ہے، یہ سارے مسائل والے لوگ کتنے ہوتے ہیں؟ 100 میں سے 10 یا 15۔ باقی سارے کے سارے کون ہیں؟ روٹی 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 روٹی، قرض ہے، اور دوسری کیا بات ہے کہ رزق کی تنگی ہے۔ اور میں نے یہ بات بھی واضح کی کہ یہ تصویر کے دو رخ ہیں، بات ایک ہی ہے کہ روٹی نہیں ہے، روٹی نہیں۔ تو اللہ والو آج جو میں مضمون سمجھاؤں گا، اگر آپ سمجھ گئے اور آپ کی برکت سے سوشل میڈیا والے بھی سمجھیں گے انشاءاللہ، تو زندگی بھر کبھی آپ ناشکری نہیں کرو گے، اور زندگی بھر انشاءاللہ العزیز میری دعا ہے، میرا یقین کامل ہے کہ کبھی آپ کو تنگی رزق کا مسئلہ نہیں ہوگا۔ 7 کام بتاؤں گا، وہ آپ کر لو۔ کتنے کام؟ 7 کام، وہ آپ کر لو۔ اگر آپ کے اوپر قرض رہ جائے میں ذمہ دار ہوں، اگر آپ مالی تنگ دستی کے شکار رہ جائے، بدحال رہ جائے، میں ذمہ دار ہوں۔ پھر ذمہ داری کتنی لے رہا ہوں؟ اس دنیا کی بھی لے رہا ہوں اور آخرت کی بھی لے رہا ہوں۔ مجھے آپ سے کوئی سروکار نہیں ہے، میں اکثریت کو جانتا بھی نہیں ہوں، لیکن جس محبت سے آپ چل کر آئے ہیں میں اسی محبت میں آپ کو جواب دے رہا ہوں کہ 7 کام کر لو۔ اگر 7 کام کرنے کے بعد تنگ دستی رہ جائے، شافی ذمہ دار ہے۔ آپ کے اوپر قرض رہ جائے، شافی ذمہ دار ہے، اس دنیا میں بھی ذمہ دار ہے اور آخرت میں بھی ذمہ دار ہے۔ تو اگر میں اتنا بڑا دعویٰ کر رہا ہوں یا اتنی بڑی ذمہ داری اپنے گلے ڈال رہا ہوں، اس کا مطلب ہے جو میں کہنا چاہ رہا ہوں وہ قرآن و سنت سے یا قرآن و حدیث سے باہر نہیں ہو سکتا، کیونکہ کوئی بات بھی، کوئی عمل بھی قرآن و حدیث سے باہر ہوگی تو آپ اتنی بڑی ذمہ داری نہیں لے سکتے۔ تو جب اللہ والو میں اتنے ذمہ دارانہ انداز میں یہ بات کہہ رہا ہوں یا اتنی ذمہ داری سے یہ بات کہہ رہا ہوں، تو پھر یہ بات آج اپنے دل میں اتار کے جاؤ کہ اگر یہ ہم نے 7 کام کر لیے
تو مسئلے حل ہو جائیں گے. اور اگر ہم نے یہ 7 کام نہ کیے یا نہ کر سکے تو پھر یہ بات بھی لے کر جانی ہے کہ پتھر پہ لکیر ہے. تو دنیا بھر کے جس آستانے پہ چلا جا، جس پیر فقیر کے پاس چلا جا، جس عامل کے پاس چلا جا، تو لٹکانے والے، دبانے والے، جلانے والے، پلانے والے، نیلا پیلا کھٹا چٹا ہر طرح کا تعویذ کر لے، پڑھائیاں کر لے، اگر تیرا رزق کھل جائے تب بھی ذمہ دار ہوں، اگر تیرا قرضہ اتر جائے تب بھی ذمہ دار ہوں. اس دنیا میں بھی شافی ذمہ دار ہے اور آخرت میں بھی ذمہ دار ہے. یعنی میں نے تصویر کے دونوں رخ آپ کے سامنے رکھ دی ہیں. اگر تو 7 کام نہیں کرتے تو میں نے کہہ دیا ہے کہ اگر تمہارا قرض اتر جائے، تم مالی تنگ دستی سے نکل جاؤ، شافی ذمہ دار ہے. میں مانوں گا کہ میں جھوٹ بول رہا تھا اور میں میرے رسول پہ جھوٹ بول رہا تھا. اس دنیا میں بھی معافی کا طلبگار ہوں اور آخرت میں بھی معافی کا طلبگار ہوں گا. اور اگر میں جھوٹ نہیں بول رہا تو پھر کیا ہوگا کہ آپ کو وہ 7 کام کرنے پڑیں گے. پہلے رب کا نظام سنیں کہ رب کیا کہتا ہے، رب کیا فرماتا ہے، قرآن کیا کہتا ہے. اللہ رب العزت قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے لہو مقالید السماوات والارض یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر انہ بکل شیء علیم. لہو مقالید السماوات والارض، زمین و آسمان کی چابیاں اللہ کے پاس ہیں. وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین و آسمان میں جتنے بھی خزانے ہیں ان کا مالک اکیلا اللہ ہے. پہلے تو اپنا عقیدہ درست کر لو کہ اللہ کے علاوہ تمہیں کوئی روٹی نہیں دے سکتا. پہلے تو توحید سیدھی کرنی ہے، اپنا عقیدہ سیدھا کرنا ہے. یہ جو ہم پیروں سے جا کے مانگتے ہیں، ملنگوں سے جا کے مانگتے ہیں، غیر اللہ سے مانگتے ہیں، پہلے اپنے اندر سے یہ ڈنگ نکالو. اگر ڈنگ لگ گیا ہو تو اس کا زہر نکالو. جب تک عقیدہ سیدھا نہیں ہوگا تجھے خیر پڑنے والی نہیں ہے. جب تک تو غیر اللہ سے مدد مانگتا رہے گا اللہ کی مدد نہیں آتی. لہو مقالید السماوات والارض، زمین و آسمان کی چابیاں اللہ کے ہاتھ میں ہیں. وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین و آسمان کے تمام خزانوں کا مالک اکیلا اللہ ہے. لہو ملک السماوات والارض، زمین و آسمان پہ اللہ کی بادشاہت ہے. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں ہے. لہو ملک السماوات والارض، زمین و آسمان پہ اللہ کا راج ہے، اللہ کی بادشاہت ہے. للہ ما فی السماوات وما فی الارض، زمین و آسمان کا اکیلا مالک اللہ ہے. اتنا مضمون سمجھ آ گیا؟ اب آگے چل. لہو مقالید السماوات والارض یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ جس کا چاہتا ہے رزق کھول دیتا ہے اور جس کا چاہتا ہے رزق تنگ کر دیتا ہے. اب میرا آپ سے یہ سوال ہے، اس سارے مضمون کے اندر یا جتنی بات ابھی میں نے تمہیدن کی ہے، اس کے اندر پیر کہاں سے آ گیا، ملنگ کہاں سے آ گیا؟ اللہ والو ہماری کیسی مت ماری ہوئی ہے. میں نے آپ کو قصہ کہانی نہیں سنایا، رب کا کلام، رب کا قرآن سنایا ہے. اس ساری بات کے اندر پیر فقیر کہاں سے آ گیا جو تیرا رزق کھولنے والے ہیں، یا جو اور بھی آپ کے آسرے ہیں یا بھروسے ہیں، وہ کہاں آ گئے جو تجھے رزق دینے والے ہیں؟ وہ کہاں ہیں جو تجھے رزق دینے والے ہیں؟ اگر مجھے اجازت دو تو تھوڑا سا شافی انداز میں ڈنگ اور نکال دو، اگر آپ ناراض نہ ہو تو. آپ کی عمر کتنی ہے؟ 65 سال، جتنی بھی ہے 40 سال لگا لیتے ہیں. چلو آپ کو جوان کر دیتا ہوں، پریشان کیوں ہو رہے ہو؟ 40 سال آپ کی عمر ہے. کتنی ہے؟ 40 سال. آپ میرے سے مرید ہوئے، کتنا عرصہ ہو گیا مرید ہوئے؟ 2 مہینے ہوئے ہیں. 2 مہینے سے پہلے کون رزق دے رہا تھا؟ 2 مہینے سے پہلے رزق کون دے رہا تھا؟ اللہ. اللہ والو اگر آپ کہتے ہو کہ فلاں پیر کا تصرف ہے،
فلاں ولی اللہ کا تصرف ہے، فلاں کا اختیار ہے، تو میرا سوال یہ ہے، میں کسی پیر کی بات نہیں کر رہا، میں تو اپنے گھر کا رونا رو رہا ہوں کہ آپ میرے سے مرید ہو، تو جب میرے سے مرید نہیں ہوئے تھے تو پہلے تمہیں کون پال رہا تھا؟ ماں کے پیٹ میں 7 اندھیروں کے اندر کس نے پالا ہے؟ اللہ والو، کہاں کھو گئے ہو؟ کہاں کھو گئے ہو؟ اگر کوئی پیر یہ کرنے والا ہے تو ماں کے پیٹ میں خوراک کون پہنچا رہا تھا؟ ماں کے پیٹ میں ہوا کون پہنچا رہا تھا سانس لینے کے لیے؟ اور ماں کے پیٹ میں تیری کروٹیں کون بدل رہا تھا؟ ماں کے پیٹ میں تجھے سلا کون رہا تھا؟ ماں کے پیٹ میں تجھے جگہ کون رہا تھا؟ ماں کے پیٹ میں جب تو اکتاتا تھا تجھے حرکتیں کون دیتا تھا زندہ رہنے کے لیے؟ اللہ ہے۔ تو جو تجھے بن مانگے، تب تو نہیں مانگ رہا تھا نا، تو مانگنے پہ قادر ہی نہیں تھا، جب تجھے بن مانگے 7 اندھیروں کے اندر دینے والا اللہ ہے، تو آج غوث اعظم ہے، آج بابا فرید ہے، آج میں ہوں یا کوئی اور پیر ہے، کل بھی دینے والا اللہ تھا اور آج بھی دینے والا اللہ ہے، اور آج کے بعد بھی دینے والا ہمیشہ کے لیے اللہ ہے۔ اللہ بولو، یہ جو پیر اعظام ہے، اولیاء اللہ ہے، یہ وسیلہ ہے۔ ہم اہل سنت ہیں الحمدللہ، ہم وسیلے کے ماننے والے ہیں۔ اللہ اپنے محبوب کی زلفوں کے ذریعے رزق عطا فرمائے، غوث پاک کی زلفوں کے صدقے رزق عطا فرمائے، بابا فرید کی دعاؤں کے صدقے اللہ رزق عطا فرمائے۔ دینے والا کون ہے؟ الا باذن اللہ، حکم اللہ کا چلتا ہے، حکم اللہ کا چلتا ہے۔ کوئی رزق نہیں دے سکتا اس کائنات میں، جب کوئی شریک ہی نہیں ہے، اس کو بنانے کے اندر کوئی شامل ہی نہیں ہے، کوئی اس کا مالک ہی نہیں ہے۔ لہو ملک السماوات والارض، اللہ کی بادشاہت ہے، اللہ کا راج ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، اپنی ذات میں بھی اور اپنی صفات میں بھی۔ تو پھر درمیان میں پیر کہاں سے آ گیا؟ پیر کہاں سے آ گیا؟ اللہ بولو، یہ وسیلے ہیں۔ جیسے ہم رزق کماتے ہیں اور اپنی اولاد کو دیتے ہیں، دینے والے کون ہیں؟ ہم، اور ہمیں حقیقی دینے والا کون ہے؟ اللہ۔ اب ہماری اولاد ہمیں کہتی ہے مجھے بابا دیتے ہیں، مجھے ماما دیتی ہے، مجھے بابا دیتے ہیں، مجھے ماما دیتی ہے۔ جب بچہ 2-3 سال کا یا 4 سال تک ہوتا ہے تو بچہ کیا کہتا ہے کہ میرا ہر غم، میری ہر خوشی ماں کی گود سے جڑی ہوئی ہے۔ خوشیاں بھی ماں دیتی ہے، غم بھی ماں دیتی ہے، میں روتا ہوں تو چپ بھی ماں کراتی ہے، مجھے بھوک اور پیاس لگتی ہے تو ماں ہی پلاتی ہے، ماں ہی کھلاتی ہے۔ بچے کا شعور نہیں ہوتا، بچے کو عقل نہیں ہوتی، صرف ایک پردہ ہے، جاگتے رہیے گا، اسرار کی بات ہے، ایک پردہ ہے۔ بچہ معصوم ہے، اس کو شعور نہیں ہے، اس کو علم نہیں ہے، ایک پردہ ہے، ایک حجاب ہے۔ اس کملے کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ جس ماں کو تو کہہ رہا ہے کہ ماں دیتی ہے، ماں پلاتی ہے، ماں کھلاتی ہے، ماں چلاتی ہے، اسے یہ معلوم نہیں ہوتا تیری ماں کو دینے والا تیرا ابا ہے، تیری ماں کو دینے والا بھی تیرا ابا ہے۔ ایک حجاب ہوتا ہے تو بچے کو سمجھ نہیں آتی۔ تو اللہ والو، بندے اور رب کے درمیان 70,000 حجابات ہیں، تو رب کو کیسے سمجھ لے گا؟ پھر جو سمجھ میں آ گیا وہ رب نہیں ہے، وہ خدا نہیں ہو سکتا، وہ حقیقی معبود نہیں ہو سکتا۔ جو مخلوق کی سمجھ میں آ جائے وہ خدا ہوگا۔ ایک اللہ نے پردہ گرایا تو ہم نے کیا کہا؟ جو کرتی ہے ماں کرتی ہے۔ تو اللہ نے اپنے اور بندے کے درمیان 70,000 حجابات ڈالے ہیں، تو ایک حجاب پہ ہم معذور ہو گئے تو 70 حجابات کو کیسے ہٹا کے رب کو سمجھ لیں گے؟ تو اللہ نے اس لیے اپنا عقیدہ مضبوط رکھنا ہے کہ رب رزق کم بھی کرتا ہے اور رب رزق کو بڑھاتا بھی۔ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ جس کا چاہتا ہے رزق کشادہ کر دیتا ہے اور جس کا چاہتا ہے رزق تنگ کر دیتا ہے۔ پھر رب قرآن اتارتا ہے، عرشوں سے آواز دیتا ہے، امن ھذا الذی یرزقکم ان امسک رزقا بل لجوا فی عتو ونفور۔ اگر اللہ ہی تمہارا رزق تنگ کر دے پھر کون ہے تمہارا رزق کشادہ کرنے والا؟ اگر اللہ ہی تیری روٹی تنگ کر دے تو پھر کون ہے تجھے کشادہ
رزق دینے والا. تو اللہ والو رزق دینے والا بھی اللہ, رزق کشادہ کرنے والا بھی اللہ, یا رزق تنگ کرنے والا بھی اللہ, یا رزق بالکل ختم کرنے والا بھی اللہ. اب اللہ کے بنائے ہوئے نظام کو چلانے والے فرشتے, اللہ کے نظام کو چلانے والے انبیاء علیہ السلام, اللہ کے نظام کو چلانے والے اولیاء اللہ, اللہ کے نظام کو چلانے والے یہ مخلوق, اللہ کے نظام کو چلانے والے جن و انس ہیں. امر اور حکم کس کا ہے؟ محض اللہ کا. تو ہم نے اپنے معاملات کس کے ساتھ ٹھیک کرنے ہیں؟ نہیں, مزہ نہیں آیا مجھے اتنی ٹھنڈ میں پسینہ آ گیا ہے اور آپ اندر سے ابھی گرم نہیں ہوئے کہ ہم نے اپنے معاملات جو ہے وہ کس سے ٹھیک کرنے ہیں؟ اللہ سے. اللہ جب اللہ کے ساتھ معاملات ٹھیک ہو جائیں گے تو انشاءاللہ پھر ہم بھوکے مرنے والے نہیں ہیں. جو میرا رب جب سے اس نے شیر کو پیدا کیا ہے اس کو گوشت کھلا رہا ہے, اس کے گوشت کے خزانوں میں کمی نہیں آئی, تو گندم کے خزانوں میں کمی آ جائے گی؟ گندم کے خزانوں میں کمی آ جائے گی؟ اللہ جو مچھلی ہے اس کو ایک وقت کی جو اس کی خوراک ہے اس کو 33 ٹن 30 اور 3 33 ٹن خوراک رب ایک دن میں دے رہا ہے شارک مچھلی کو, ایک دن میں. تو اس کے خزانوں میں کمی نہیں ہے. تو تجھے 1 پاؤ کی مچھلی یا 1 کلو کی مچھلی دیتے رب کے خزانوں میں کمی آ جائے گی؟ نہیں. اس نے رب سے مانگنا نہیں چھوڑا, اللہ دیے جا رہا ہے, تو نے رب سے مانگنا چھوڑ دیا ہے, اس لیے اللہ روکے جا رہا ہے. کہانی اتنی ہے. جتنی بھی مخلوق ہے ذی روح ہے. یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض, زمین و آسمان کا ذرہ ذرہ اللہ کی پاکی کو بیان کر رہا ہے. انہوں نے ذکر نہیں چھوڑا, رب کی یاد نہیں چھوڑی. جب تو رب سے غافل ہو گیا, رب نے تجھے تنگی دے دی کہ ادھر متوجہ ہو, دھیان ادھر کر. لالا کدھر بھاگے جا رہا ہے؟ کہاں بھاگے جا رہا ہے؟ دینے والا میں ہے. کیوں اللہ نے ہمیں کچھ اختیار دیا ہے, اس اختیار کا ہم ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں اور ہمارا اعتقاد یا ہمارا یقین بن جاتا ہے کہ پیسہ کاروبار سے آتا ہے, پیسہ لکی کمیٹی سے آتا ہے, پیسہ جوئے سے آتا ہے, پیسہ آکڑا کاکڑا سے آتا ہے, پیسہ کسی کے پلاٹ پہ قبضہ کرنے سے آتا ہے, پیسہ کسی سے ادھار لے کے پی جانے سے آتا ہے. ان باتوں کے اوپر ہمارا وقت کے ساتھ ساتھ اعتقاد بن جاتا ہے جب ہم رب سے غافل ہو جاتے. تو اللہ جو غافل نہیں ہوتا, جب سے پیدا ہوتا ہے مرتے دم تک اللہ اس کو کھلاتا بھی ہے, اللہ اس کو پلاتا بھی ہے اور اللہ اس کو چلاتا بھی ہے. اور جو غافل ہو جاتا ہے اللہ کھلاتا اس کو بھی ہے. جاگتے رہیے گا, جو غافل ہو جاتا ہے اللہ کھلاتا اس کو بھی ہے, پلاتا اس کو بھی ہے, سلاتا اس کو بھی ہے, لیکن ساتھ اس کو رلاتا بھی ہے, ساتھ اس کو رلاتا بھی ہے. اس رونے کی وجہ سے یا اس رلانے کی وجہ سے یہ آستانے آباد ہے. اگر روٹی کا مسئلہ ختم ہو جائے تو آپ میں سے 85% لوگ اٹھ کے چلے جائے تو باقی تو میں اکیلا ہی رہ جاؤں گا, میں اکیلا ہی رہ جاؤں گا. سارے آستانے بھی ویران ہو جائیں گے, عاملین کے ڈیرے بھی ویران ہو جائیں گے, اور پیری مریدی بھی اپنی موت خود ہی مر جائے گی. جو آج کل ڈبہ پیری شروع ہوئی ہے, سارا نظام ختم ہو جائے گا. کسی آستانے پہ چلے جائے, کسی آستانے پہ چلے جائے, کسی عاملین کے ڈیرے پہ چلے جائے, جہاں تویز دھاگا ہوتا ہے وہاں چلے جائے, آپ کو کوئی اسودہ بندہ کھاتا پیتا بندہ بیٹھا نظر نہیں آئے گا. الا قلیل, کوئی ایک آدھ 2-4 ہوں گے مجمع کے اندر. باقی سارے کون سے ہوں گے؟ روٹی والے, جادو ٹونے والے, یا وہ جن کو ڈاکٹروں نے جواب دے دیا ہے وہ آخری امید کے طور پہ آئے ہیں کہ ہو سکتا ہے ہمیں یہیں سے خیر پڑ جائے. بس یہ کل پیری مریدی ہے, یہ اس کی اصل تصویر ہے. تو اللہ ہم نے اپنا تعلق کس کے ساتھ بہتر بنانا ہے؟ اللہ کے ساتھ. اب دیکھیں آپ حضرات نے جب یہاں آنا ہوتا ہے, جہاں سے بھی آپ پاکستان بھر سے آتے ہیں, جس جمعرات کو بھی آپ نے آنا ہوتا ہے, جو نئے لوگ ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ پہلے میرے بارے میں معلومات حاصل کرتے ہیں کہ یہ کہاں رہتے ہیں, کس وقت ملتے ہیں, وہاں ملنے کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے,
کسی سے رابطہ کرتے ہیں، بھائی ہمیں یہ معلومات دو، ہمیں وقت بتاؤ، ہمیں ٹوکن دے دو یا طریقہ کار بتاؤ، اسباب اختیار کرتے، تو پھر آپ حضرات یہاں تک پہنچتے ہیں، پھر آپ کی میری ملاقات ہوتی ہے، ایک تعلق میرا آپ کا بنتا ہے۔ ایسے ہی اللہ نے بھی کچھ شرائط رکھی ہیں کہ میرے ساتھ تعلق جوڑنا ہے اور میرے سے رزق لینا ہے تو یہ کام تجھے کرنے پڑیں گے، اور وہ میں نے شروع میں کہا ہے کہ 7 کام اللہ نے بتائے ہیں، وہ 7 کام تم کر لو، تمہارا اللہ کے ساتھ تعلق بھی درست ہو جائے گا اور روٹی بھی کھلی ہو جائے گی۔ اور اس کے ساتھ میں نے کیا کہا کہ اگر وہ 7 کام آپ نہیں کرتے، شافی آج بھی ذمہ دار ہیں، قیامت کے دن بھی ذمہ دار ہے، کوئی تیری روٹی کھول دے، کوئی ورد وظیفہ تو کرے، اس سے تیری روٹی کھل جائے، کوئی تو تعویذ جلائے، لٹکائے، دبائے، پلائے، تیری روٹی کھل جائے، شافی آج بھی ذمہ دار ہے، قیامت والے دن بھی ذمہ دار ہے۔ سمجھ آگی بات؟ اب وہ 7 کام جن کو کر کے، یا 7 اعمال جن کو کر کے ہم نے اپنا تعلق اللہ کے ساتھ بہتر بنانا ہے کہ تاکہ اللہ ہمیں پلائے، چلائے، کھلائے، لیکن رلائے نہیں، ذلیل نہیں کرے، رلائے نہیں، تو پہلا کام ہے نماز۔ پہلا کام ہے نماز۔ اللہ والو اگر نماز نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے، یہاں غوث پاک بھی بیٹھے ہوں کچھ نہیں ہے، یوں ہاتھ اٹھا اٹھا کے بھی دعائیں کریں تجھے کچھ نہیں ملے گا، کچھ نہیں ملے گا۔ اور اللہ اگر ان کی دعاؤں کے صدقے دے بھی دے، اللہ پھر روٹی دے گا، ایمان لے لے گا۔ تاریخ بھری پڑی ہے، تاریخ بھری پڑی ہے، جو رب کی نافرمانی سے باز نہ آئے لیکن اولیاء اللہ کے پاس جا کے بضد رہے، حضرت صاحب روٹی، حضرت صاحب روٹی، حضرت صاحب روٹی، تو کوئی ایسا وقت تھا انہوں نے ہاتھ اٹھایا، جا کھل جائے گی، روٹی تو کھل گئی، ایمان نکل گیا۔ پھر ان کو کبھی آستانے آنا نصیب نہ ہوا، کبھی انہیں دارو شفا کے اللہ ہو کی ضربیں لگانی پھر نصیب نہ ہوئی، روٹی مل گئی، روٹی مل گئی۔ آپ نے گھر میں مرغی رکھی ہوئی ہے، کتا رکھا ہوا ہے، بلی رکھی ہوئی ہے، جب آپ کھانے لگیں تو کبھی کیا ہوتا ہے، اگر وہ فرما بردار ہوں تو آپ اپنے منہ میں لقمہ بعد میں ڈالتے ہیں، انہیں توڑ کے پہلے دے دیتے ہیں، اور اگر وہی مرغی، وہی کتا بلی آپ کی روٹی چھیننے پہ آئے، آپ کو زچ کرے، آپ کو تنگ کرے، تو روٹی تو آپ پھینک دیتے ہیں لیکن اپنی جان چھڑانے کے لیے پھینکتے ہیں، آپ کے دل میں کوئی پیار یا کوئی محبت نہیں ہوتی۔ تو کیا ہوگا کہ آپ کے جو زیر کفالت ہیں ان کو آپ روٹی دے دیں گے، رزق دے دیں گے، لیکن نہ چاہتے ہوئے، محبت نہیں ہوگی، چاہت نہیں ہوگی، آپ کو دے کر خوشی نہیں ہوگی، آپ دے کر فخر محسوس نہیں کریں گے۔ تو اللہ بے نہیں، بسا اوقات رب ولیوں کی دعاؤں کے صدقے ہمارا رزق کھول دیتا ہے، لیکن رزق کھل جانا رب کی رضا کی علامت نہیں ہوتا۔ آج مسلمان کو یہی ٹھوکر لگی ہے کہ میں نے فلان دربار پہ چادر چڑھائی، میری روٹی کھل گئی، میں نے داتا صاحب دیگ دی، میری روٹی کھل گئی، میں بابا فرید جا کے سماع سن کے آیا، میں نے قوالوں کے اوپر پیسہ پھینکا، نعت خانوں پہ پیسہ پھینکا، یا میں نے گھر میں سماع کروایا، قوالی کروائی، میری روٹی کھل گئی۔ تو میرے پاس آ، شافی کے پاس، میں پھر تجھے بتاؤں تیری روٹی کھلی ہے یا کیا کھلا ہے، تجھے معلوم ہی نہیں ہے تیرے ساتھ رب کیا کر گیا ہے۔ تو نے رب کے ساتھ چال چلی تو رب تیرے ساتھ کیا چال چل گیا، تجھے معلوم ہی نہیں ہے کہ اللہ نے دھتکاری ہوئی دنیا جب سے اس نے بنائی ہے ایک بار بھی محبت کی نگاہ سے نہیں دیکھا۔ اللہ نے روٹی یوں پھینک دی کہ نہیں تو باز آتا، یہ لے روٹی لے لے، لیکن کملی والے کا پیار نہیں ملے گا، میرا قرب اور میری معرفت نہیں ملے گی، اب آخرت میں تیرا کوئی حصہ نہیں ہے۔ اس دنیا میں کیونکہ میں نے تجھے پیدا کیا ہے، میں رب المسلمین نہیں ہوں، میں رب العالمین ہوں، میں تجھے پالوں گا، یہ میری ذمہ داری ہے، میری ذمہ داری ہے۔ میں 4.5 ارب کو بھی تو پال رہا ہوں جو سرے سے ہی منکر ہیں، تو ایک تجھے پال لوں گا تو میرے لیے کیا مشکل ہے۔ لیکن پھر کیا ہوگا، ان الینا ایابہم ثم ان علینا حسابہم، پھر تم نے میرے پاس آ کر رہنا ہے اور حساب ہو کے رہے گا، پھر حساب ہو کے رہے گا۔ تو اللہ بولو پہلا کام نماز ہے، اگر نماز نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے۔
نماز نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے. دو باتیں سناتا ہوں تاکہ بات لمبی نہ ہو. میں نے آخری فکرہ بولا ہے کہ اگر نماز نہیں ہے کچھ نہیں. بس توجہ رکھیے گا. اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد پاک ہے کہ ایک نمازی کی نحوست 40 گھروں پہ جاتی ہے. مجھے زیادہ بولنے کی ضرورت نہیں کیونکہ میرا موضوع لمبا ہے. میں نے آگے 7 اعمال بتانے. اگر میں ایک ایک کو کھولوں گا تو یہ تو صبح 3 بجے تک بیان مکمل نہیں ہوگا. ایک بے نمازی کی نحوست 40 گھروں پہ جاتی ہے. تیرا چلتا کاروبار ہے اربوں کا, ایک بے نمازی کو بٹھا دے اجڑ جائے گا. اللہ سلامتی کو اٹھائے گا, اللہ برکت کو اٹھائے گا, اللہ رحمت کو اٹھائے گا. تیرا چلتا کاروبار ہوگا, 1.5 سال کے اندر تو بینک رپٹ ہو جائے گا. یہ میں کتابوں کی باتیں نہیں سنا رہا, حالانکہ یہ حدیث ہے. میں آپ کو اپنی ذاتی بات بتاتا ہوں. میرے پاس آج سے 3 یا 4 سال پہلے, جاگ رہے ہیں تب میں سناؤں, اگر نہیں جاگ رہے پھر میں اپنا کھانا پوری کروں. جاگ رہے ہیں. 4 سال مجھے یاد پڑتا ہے پہلے بورے والا سے ایک نوجوان آیا. یہی سردیوں کے دن تھے, مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جب ملاقات ہو گئی, رش تھا اس دن بہت زیادہ. پھر میں بعد میں یہیں نیچے بیٹھا ہوں جہاں پہ ہمارے امیر صاحب بیٹھے ہیں جوہر آباد کے. یہاں وہ بندہ بیٹھا ہوا تھا نوجوان, اس کے ساتھ فیملیز, عورتیں وغیرہ بیٹھی. سعودیہ میں وہ کوئی 15-20 سال رہ کر آیا ہے اور بڑے اچھے کفیل کے ساتھ, ڈاڈے کفیل کے ساتھ اچھا مال کما کر آیا. جب پاکستان آیا تو اللہ نے نظام جو وہ بدل دیا, رزق کی تنگی ہو گئی. کسی نے میرا بتایا تو ادھر میرے پاس آ گیا. مجھے کہنے لگا کہ حضرت صاحب آپ کے پاس مخلوق خدا آتی ہے, آپ کے پاس جگہ کی تنگی ہے, واش روم نہیں ہے, لوگوں کو لیٹنے کی جگہ نہیں ہے. میں نے کہا یہ تو بھائی میرا گھر ہے, میں نے تو اپنا گھر اللہ کو دیا ہوا ہے کہ جب تک کوئی اسباب پیدا نہیں ہوتے میں حاضر ہوں. تو جب اللہ دے گا تو انشاءاللہ بنائیں. تو حقیقت بھی یہی ہے اور آج بھی یہی حالات ہیں. مجھے کہنے لگا حضرت صاحب میں انشاءاللہ لاہور جا رہا ہوں, تو میں لاہور سے واپس آؤں گا تو میں آپ کو 4 مربع زمین دوں گا. کتنی زمین؟ 4 مربع. گشت نہیں پہ گیا؟ نہیں پیا. ہاں 4 مربع زمین مینوں دینی ہے نا. میں کہتے غش ہی نہ پی جائے. 4 مربع زمین دینی ہے کیونکہ اللہ نے 4 مرلے نے کوئی آج دیتا. کتنی زمین اس نے مجھے کہی؟ 4 مربع. یہ جو شہر کے لوگ بیٹھے ہوئے بتا دوں, مربع 25 ایکڑ کا ہوتا ہے اور 1 ایکڑ میں 8 کنال ہوتی ہیں اور 1 کنال میں 20 مرلے ہوتے ہیں. اس لیے میں نے کہا ذرا ہاتھ رکھو کہ پیچھے ڈیگی نہ پوے, گاش ہی نہ پہ جائے. تو کتنے مجھے زمین دے گا؟ 4 مربع. بات ختم ہو گئی. میں کہ اچھا ٹھیک, اللہ سونا خیر فرمائے گا. جب وقت آئے گا تو 4 مربع زمین دے گا, پھر ہم خانقاہ بنائیں گے. تو بھی شیخ چلی تو میں بھی شیخ چلی. بات ختم ہو گئی. چلا گیا. کہاں گیا وہ؟ لاہور. کہاں گیا؟ لاہور. نماز نہیں پڑھتا, نماز نہیں پڑھتا. مجھے کتنی زمین دے رہا ہے؟ 4 مربع. کوئی آج 4 روپے دے کے راضی نہیں ہے. 4 مربع زمین دے کر. مسلم ٹاؤن کے اندر, لاہور کے اندر ہوٹل ہے اور اس ہوٹل کے اوپر روزانہ 4 من مچھلی بکتی ہے. کتنی مچھلی؟ بس آپ پڑھے لکھے کاروباری لوگ ہیں, آپ اندازہ لگا لیں کہ جس ہوٹل کے اوپر ایک آئٹم مچھلی, فش 4 من بکتی ہو, اس کی سیل کتنی ہوگی اور باقی آئٹمز کتنی بکتی ہوں گی, یہ خود آپ اندازہ لگا لیں. کتنے لاکھ کی سیل صرف ایک دن کی ہوگی. خدا کی عزت کی قسم ہے, منبر رسول پہ بیٹھا ہوں, 4 مہینے کے بعد مالک نے ہوٹل بھی خالی کروا لیا اور وہ بے یار و مددگار کنگال ہو کے بورے والا میں آ گیا اور آج منہ چھپاتا پھرتا ہے, شرمندہ ہوتا پھرتا ہے. 4 سال ہو گئے میرے پاس آنا نصیب نہیں ہوا, حالانکہ میں 10 دفعہ پیغام بھیجا اللہ والے کو اپنی زیارت تو کروا دو. چلو مربع نہیں ہے تو گاجر کا مربع ہی لے آؤ, سیب کا مربع لے آؤ, اور نہیں ہے تو ہمارے سے ہی آ کے کھا لو. کہاں وہ مجھے 4 مربع زمین دے رہا ہے اور کہاں 4 مہینوں کے اندر مسلم ٹاؤن کے اندر چلتا ہوا ہوٹل جس کی ایک آئٹم 4 من بک رہی ہے, وہاں بوتل کتنی بکتی ہوگی, روٹی کتنی ہوگی, قورمہ کتنا ہوگا, بیف کتنا ہوگا, باربیکیو کتنا ہوگا, وغیرہ وغیرہ, کتنی سیل ہوگی. لیکن ایک بے نمازی جب ان کا پارٹنر بنا جا کے گلے کے اوپر, کاؤنٹر کے اوپر بیٹھا, خود تو برباد ہوا تھا, ان کو بھی برباد کر دیا.
جب تیرے گھر کے اندر ایک بے نمازی ہوگا ملک ریاض کی کمائی بھی پوری نہیں پڑے گی. تو روتا ہے نا میں تنگ تھی گیا وہاں. ملک ریاض کی کمائی پوری نہیں پڑے گی. اب آپ کے اندر اشکال آ گیا. دیکھیں جن آنکھوں سے آپ دیکھ رہے ہیں حضرت صاحب کہ ملک ریاض کیڑیاں نمازاں پڑھدا ہے یا زرداری کیڑیاں نمازاں پڑھ دے نے یا فلاں ہمارے علاقے کے ہیں بدماش ہیں لچے لگفنگے ہیں, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بے نمازی کی اتنی نحوست ہے تو وہ کون سی نماز پڑھتے ہیں؟ تو پھر میرا سوال یہ ہے کہ یہیں سے تو ٹھوکر لگی ہے. قارون کون سی نمازیں پڑھتا تھا؟ نمرود کون سی نمازیں پڑھتا تھا؟ شداد کون سی نمازیں پڑھتا تھا؟ فرعون کو اللہ نے 400 سال حکومت دی ہے, 20 سال کی عمر میں اللہ نے اقتدار دے دیا, وہ کون سی نمازیں پڑھتا تھا؟ یہی تو اللہ والے سمجھا رہا ہوں کہ مال کی کثرت ہونا اللہ کی رضا کی علامت نہیں ہے. جب اللہ روٹھ جاتا ہے اللہ بسا اوقات مال کی کثرت کر دیتا ہے اور ایمان کو چھین لیتا ہے, ایمان کو چھین لیتا ہے. تو جب آپ کا کاروبار ہے اس کاروبار پہ ایک بے نمازی کو بٹھا دو گے, یا آپ کا گھر ہے یا اپنا ذاتی کاروبار ہے خود بیٹھتے ہو خود ہی بے نمازی ہو, تو میں نے کیا کہا دنیا بھر کے پیروں کے پاس چلا جا تیرا کاروبار نہیں کھولنا. ایک بات, سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے ساری زندگی مبارک اپنی سفر میں گزاری, کبھی کہیں مسافر بن کے. سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا گزر ایک قوم سے ہوا تو آپ نے اس قوم کو اللہ کی اطاعت میں پایا, یعنی نماز روزہ ذکر اذکار اللہ کے احکامات اعمال والی زندگی جو ہے وہ گزارے. اب بڑے خوش ہوئے. پھر جب آپ اس بستی میں گئے تو ان لوگوں نے آپ کا بڑا پرجوش استقبال کیا, بہت پرجوش استقبال کیا. آپ کو جو ہے وہ اونچے ٹیلے پہ بٹھایا اور ساری بستی کو بلایا, پھر آپ کی بڑی زبردست قسم کی جو ہے وہ دعوت کی, آپ کی شان میں جو ہے وہ عشائیہ دیا. سیدنا عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں جب کھانے پہ بیٹھا تو میں ان کے سارے معاملات کو بغور دیکھتا رہا کہ یا اللہ اتنی خوشحالی, ہر طرح کا پھل, ہر طرح کے میوے, ہر طرح کی نعمتیں دسترخوان پہ لگی ہیں. پھر جب میں نے ان کی عورتوں کو دیکھا تو ان سے زیادہ حسین عورتیں میں نے دھرتی پہ نہیں دیکھی تھی. جب میں نے ان کے نوجوانوں کو دیکھا تو اتنے فرما بردار نوجوان میں نے کسی اور بستی میں نہیں دیکھے تھے. تو میں بہت خوش ہوا کہ یا اللہ یہ تیری اطاعت پہ لگے ہیں, نمازوں پہ لگے ہیں, تیرے احکامات کو ماننے پہ لگے ہیں, تعمیل پہ لگے ہوئے ہیں, تو نے کیسی ان کو نعمتیں دی ہیں. تو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے ان کے لیے دعائے خیر کی اور میں آگے سفر میں چلا گیا. کچھ سالوں کے بعد سیدنا عیسیٰ علیہ السلام واپس آئے, اسی بستی میں قیام کیا. سیدنا عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرے سے وہ بستی پہچانی نہ گئی. مسلم ٹاؤن والا ہوٹل ذہن میں رہنا چاہیے, میرے سے بستی پہچانی نہیں گئی. میں نے رب کی بارگاہ میں عرض کی یا اللہ سونے میں کتنے ہاں؟ رب نے فرمایا اوتھے ہی ہیں, یہ وہی جگہ ہے جن کے لیے تو دعا کر کے گیا تھا, جنہوں نے تجھے عشائیہ دیا تھا, کھانا دیا تھا, تیری آو بخت کی تھی, یہ وہی لوگ ہیں. تو رب کی بارگاہ میں عرض کی یا اللہ کیا انہوں نے نماز چھوڑ دی تھی؟ کیا انہوں نے نماز چھوڑ دی تھی؟ رب نے فرمایا نہیں, نماز نہیں چھوڑ دی, جاگتے رہنا ہے, نماز نہیں چھوڑی. یا اللہ تیری اطاعت چھوڑ دی تھی؟ رب نے فرمایا نہیں, اطاعت بھی نہیں چھوڑی تھی. تو پھر کیا ہو گیا؟ نماز بھی نہیں چھوڑی, اطاعت بھی نہیں چھوڑی, تیری نافرمانی بھی نہیں کی, تو یہ کیا کا کیا ہو گیا ہے؟ رب نے فرمایا ان کی بستی میں سے ایک نوجوان گزرا, اس علاقے میں سے ایک نوجوان گزرا, جو نہریں ان کے باغات کو پانی پہنچاتی تھی, ان نہروں میں سے ایک نہر میں اس نے پانی پیا, چلو بھر کے جتنا پی سکتا تھا پیا, باقی پھینک دیا اور کلی کی. وہ نوجوان بے نمازی تھا, وہ نوجوان بے نمازی تھا. جب اس کی نحوست والا پانی ان کی نہروں میں گیا, پھر ان کی نہروں سے پانی ان کے گھروں میں گیا, باغات میں گیا, کھلوانوں میں گیا, تو میں نے سب کچھ برباد کر کے رکھ دیا. میری بارگاہ میں بے نمازی اتنا منحوس ہے تو پاکستان کا 90% معاشرہ بے نمازی ہے. ہماری مائیں بہنیں جو آج اوراد و وظائف کرنے والی ہیں وہ کیا کہتی ہیں؟ جلدی جلدی روٹی کھا لو میں وظیفہ کرنا ہے, جلدی جلدی روٹی کھا لو میں وظیفہ کرنا ہے.
کاش یہ مائیں یہ دین سیکھ دیں کہ جلدی جلدی روٹی کھا لو، اذان نہ ہونی ہے، نماز دا وقت ہوندا پیا ہے۔ آج وظیفوں کا درد ہے کہ وظیفہ نہ رہ جائے، کہ پیر سے لے کر آئی ہوں، ملتان سے لے کر آئی ہوں، پاک پتن سے لے کر آئی ہوں، لاہور سے لے کر آئی ہوں، اتنا کرایہ لگا ہے۔ پیر نے کہا تھا کہ 40 دن چھٹی نہیں ہونی چاہیے تھی، تو اللہ نے 700 بار کہا کہ زندگی میں ایک بار بھی چھٹی نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ کا 700 بار کہا بھی تجھے پسند نہ آیا، تو نے پیر کا ایک بار کا کہا مان لیا، اور اللہ کا بار بار قرآن اتارا تو نے نہ مانا۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا۔ تجھے رب کا قرآن سمجھ نہ آیا یا تیرے دل میں قرآن نہ اترا؟ وظیفے کی ہیبت، عمل کی ہیبت۔ عامل نے کہا یہ تعویذ آدھی رات کو قبرستان میں دبا کر آنا ہے۔ دونوں میاں بیوی چادرہ لے کے تے بغل چ مرغی رکھ کے چھری لے کے ذبح کرن چلے گئے، تعویذ دوانے چلے گئے۔ آدھی رات نہ بیوی کو ڈر آیا نہ شوہر کو ڈر آیا۔ صبح مسجد نماز پڑھتے ٹھنڈ لگ دی ہے، ڈر آتا ہے، تو اللہ ذلیل نہیں کرے گا، اللہ رلائے گا نہیں، تو اور کیا کرے گا؟ جب رب کا نظام یہ ہے، رب کا طریقہ یہ ہے کہ جس بستی میں بے نمازی یا غافل رہتا ہو تو اللہ کیا کہتا ہے؟ اللہ اس بستی کو اجاڑ کے رکھ دیتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد پاک ہے، حضرت شبلی رحمت اللہ علیہ نے اس کو روایت کیا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ بلاؤں سے بچو، جاگتے رہیے گا، کیا کرو؟ بلاؤں سے بچو۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ بلائیں کیا مطلب؟ کون سی بلاؤں؟ کن سے بچیں؟ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو رب کی یاد سے غافل ہیں وہی بلائیں ہیں، جو اللہ کے ذکر سے غافل ہیں یہ بلائیں ہیں۔ اور رب کا سب سے بڑا ذکر کیا ہے؟ نماز۔ والا ذکر اللہ اکبر، سب سے بڑا ذکر، سب سے رب کی بڑی یاد یا سب سے بڑا وظیفہ کیا ہے؟ نماز۔ اور رب کیا فرماتا ہے؟ وَمَنْ أَرَادَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى۔ جب تم میرے ذکر سے، میری یاد سے منہ موڑو گے، حضرت صاحب گل مختصر کرو، تمیز لین آئے ہیں، تسی کیڑا کٹا کھول لے آئے؟ آپ بولے جا رہے ہیں، اتنا لمبا بیان کر دیا ہے، مختصر بات کریں، ہمیں تمیز دیں، ہم دم کرانے آئے ہیں، اتنا کرایہ پڑ کے ہیں، تسی کیڑے بان لگ گئے ہو؟ اب یہ کیا ہے؟ اراض کیا جا رہا ہے۔ آج پیر فقیر کا، علماء کا بیان کسی مسجد میں سارے پاکستان میں پھرتا ہوں، 15 منٹ 20 منٹ 25 منٹ 25 منٹ 30 منٹ حد 35 منٹ، اور ایک مسجد میں نے جمعہ پڑھا، وہاں 40 منٹ کا بیان تھا۔ یہ ترتیب چل رہی ہے۔ مجھے بتاؤ کہ 20-25 منٹ میں وہ تمہیں کیا دے دے گا، یا تم اس سے کیا لے لو گے؟ ایک بات۔ پھر جب بیان ہوتا ہے اس وقت بیٹھے کتنے ہوتے ہیں؟ جب جمعے کا خطبہ شروع ہوتا ہے تو مسجد میں پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں ہوتی، جب وہ بیچارہ اکیلا یہاں بیان کر رہا ہوتا ہے تو 2 بندے یا 3 بندے ٹوٹل بیٹھے ہوتے۔ تو یہ کیا ہے؟ رب کے ذکر سے، اللہ رسول کی بات سے اراض کیا جا رہا ہے۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى۔ جب تم رب کے ذکر سے منہ موڑو گے میں تمہاری زندگی کو اجیرن کر دوں گا، تیری زندگی عذاب بنا دوں گا، تیری معیشت کو تنگ کر دوں گا، تیرا کھانا پینا، تیری روٹی تنگ کر دوں گا۔ وَنَحْشُرُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى۔ پھر جب تو قیامت کے دن میدان محشر میں میرے پاس آئے گا تجھے اندھا اٹھاؤں گا، اندھا اٹھاؤں گا۔ نماز کے لیے وقت نہیں ہے، پیر کے پاس جا رہے ہیں وظیفہ لینے کے لیے، تعویذ لینے کے لیے، اس کے لیے کرایہ بھی ہے، وقت بھی ہے، تعویذ جلانے کے لیے بھی وقت ہے، کاروبار کرنے کے لیے بھی وقت ہے، بیوی بچوں کے لیے بھی وقت ہے، کاغان ناران جانے کے لیے 15 دن کا وقت ہے، اور نماز کے لیے 5 منٹ نہیں ہے، 5 منٹ نہیں ہے۔ تو اللہ والو جب نماز نہیں ہے، رب کی یاد نہیں ہے، کملی والے کا ذکر نہیں ہے، تو روٹی کیسے کھل سکتی ہے؟ اس لیے شافعی نے بیٹھتے اعلان کیا ہے آج بھی ذمہ دار ہوں اور کل بھی ذمہ دار ہوں۔
اللہ نماز ایسا موضوع ہے، میں قیامت تک بیان کرتا رہوں، یہ موضوع سمیٹا نہیں جا سکتا، کیونکہ ہم نے آگے چلنا ہے۔ بس اتنی بات تبرکن آپ کو میں نے عرض کر دی ہے۔ اگر سمجھنے والا ہو اور جس کو میرے رب نے ہدایت دینی ہو، اس کے لیے اتنا نماز کے اوپر بیان کافی ہے، اتنا بیان کافی ہے۔ آخری حدیث پاک سن لیں اور یہ نماز کے اوپر موضوع ختم ہو جائے۔ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو 5 وقت کی نماز پڑھے گا، اس کا اہتمام کرے گا، خواتین ہیں یا مرد حضرات ہیں، 5 انعامات ملیں گے۔ جب آپ کو یاد ہو جائیں گے پھر بات چھوڑوں گا، ورنہ آپ کو چھٹی نہیں دینے والا۔ توجہ کے ساتھ سنی، کتنے انعامات؟ 5، یاد کر لو۔ پہلا انعام، تجھے زندگی بھر کبھی مالی تنگ دستی نہیں آئے گی، کبھی فقر و فاقہ نہیں ہوگا، کبھی تو قرض کا شکار نہیں ہوگا، مقروض نہیں ہوگا۔ مجھے بتاؤ میں پیروں کی باتیں مانوں یا میں کملی والے کا فرمان مانوں؟ تو جب میرے کملی والے نے ارشاد فرما دیا تو 5 وقت کی نماز پڑھ، کبھی تو مالی تنگدستی کا شکار نہیں ہوگا، کبھی مقروض نہیں ہوگا، اللہ کبھی تجھے کسی کے در کا محتاج نہیں ہونے دے گا۔ اب مجھے بتاؤ کہ میں تمہیں نماز پہ لگاؤں یا وظیفے پہ لگاؤں؟ تو ان پیروں کے بارے میں، ان مولویوں کے بارے میں کیا کہوں جنہوں نے اس امت کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا ہے، نمازیں چھین لی ہیں، دعائیں چھین لی ہیں، صدقہ چھین لیا ہے، ان کو وظیفوں پہ لگا دیا ہے۔ آج 5 گھنٹے کے وظیفے کرنے کے لیے وقت ہے، حی علی الصلاح حی علی الفلاح پہ لبیک کہنے کے لیے 5 منٹ نہیں ہے۔ مجھے بتاؤ کہ کس کے در پہ جا کے ہم نوحہ پڑھے، کس کے در پہ جا کے ہم ماتم کرے کہ تمہارے پیشواؤں نے تمہارے ساتھ یہ کھلواڑ کیا ہے، میرے حضور کی امت کو برباد کر کے رکھ دیا ہے۔ آج امت کا اتنا یقین بن گیا ہے مذہبی طبقے کا اور آدو وظائف کرنے والے کا، جو آپ حضرات بیٹھے ہیں، کہ ہمارا ہر کام وظیفے سے بنے گا، ہر کام وظیفے سے بنے گا۔ ہم یہ سمجھاتے ہیں کہ تیرا ہر کام وظائف سے نہیں بنے گا، تیرا ہر کام فرائض سے بنے گا۔ تو نے فرائض چھوڑ دیے، وظائف پکڑ لیے، تو وظائف کرنے سے کیا ہو جاتا ہے؟ کیا تیرے ذکر کرنے سے یا تیرے وظائف پڑھنے سے رب کا مقام بڑھ رہا ہے؟ اور اگر تو چھوڑ دے گا تو کیا معاذ اللہ رب کا مقام کم ہو رہا ہے؟ بات اللہ والو یہ ہے کہ جس کا میرے رب نے حکم دیا ہے وہ کر، نہیں سمجھ آئیے، جس کا رب نے حکم دیا ہے وہ کر۔ وظیفوں کا رب نے حکم نہیں دیا، میرے کملی والے نے صحابہ کو وظیفے نہیں کروائے، میرے کملی والے نے صحابہ کو تعویذ دبانے لٹکانے جلانے کے لیے نہیں دیے۔ میرے کملی والے کی یہ شان ہے کہ مکہ میں کھڑا ہو گئے، وہ چاند کی طرف اشارہ کرتا ہے، انگلی کا چاند کو 2 ٹکڑے کر دیتا ہے، لیکن جب ابو جہل کو 2 ٹکڑے کرنے کا وقت آیا تو میرے رب نے آواز دی، سونیا کم اشارے نہ نہیں چلنا، کم تلوار نہ چلنا ہے۔ اب مدینے میں کھڑے ہو کے ابو جہل کو یوں اشارہ نہیں کرنا، یہ جو بے سر و سمانی کا عالم ہے، اسباب نہیں ہیں، ان کو چھوڑ، جو تیرے یار ہیں، تیرے پیچھے چلنے والے ہیں، ان کو لے کے بدر پہنچ جا، پھر سجدے میں سر رکھ کے کہے یا حیو یا قیوم برحمتی کا استغیث، پھر میری مدد اترتے دیکھ، پھر میں دیکھ زمانے کو بتاتا ہوں کہ جن کا بھروسہ، جن کا تکیہ، جن کا آسرا اللہ ہو جاتا ہے، پھر وہ بے آسرا نہیں رہ جاتے۔ کملی والے نے ہمیں یہ زندگی دی ہے۔ جو نبی ایک اشارہ کر کے یوں چاند کو 2 ٹکڑے کر دے، اللہ والوں کبھی تو سوچو، روٹی کھان دے ہو پھک تو نہیں کھان دے، وہ نبی یوں اشارہ کرے ابو جہل کو زمین میں گاڑ دے، لیکن اللہ نے اپنے محبوب کو کہاں بھیجا ہے؟ پہنچو بدر، پیٹ پہ پتھر باندھو، کھودو خندق، جاؤ احد میں، ہم نے تمہارے دانت بھی شہید کروانے ہیں، جاؤ احد میں، ہم نے تمہارے دانت بھی شہید کروانے ہیں۔ ابو ارحم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابھی میں نے کل بیان کیا اس کے اوپر، احد کے اندر ہیں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چہیتے صحابی ہیں، اگلی صفوں پہ لڑ رہے ہیں، تیر آیا، تیر آ کے سیدھا یہاں حلق پہ لگا، کون مر رہا ہے؟ صحابی رسول۔ کون شہید ہو رہا ہے؟ صحابی رسول۔ اللہ والو کوئی ماں باپ اپنی اولاد قربان کرتا ہے؟ تو جو نبی ماں باپ سے بھی زیادہ چاہنے والا ہو وہ اپنے امتی قربان کر دے گا؟
نبی پہ کیا بیتی ہوگی، لیکن میرے اللہ کا نظام ہے، اللہ کا نظام ہے۔ تیر لگا اور تیر پیوست ہو گیا، اب خون کے فوارے نکل رہے ہیں، اب ابو ارحم جو ہے اس تیر کو نکال رہے ہیں، تیر نکل نہیں رہا۔ اللہ والو سوچو تیر لگا کہاں ہے، حلق کے اندر تیر لگا ہے، اور یہ جو گردن کی ہڈی ہے اس کے اندر پھنس گیا ہے، اب نکل نہیں رہا۔ جب اپنے تائیں کوشش کی تیر نہیں نکلا، حضور کی بارگاہ میں منگتے بن کر آگے، سائل بن کر آگے، سائل بن کر آگے آ کر عرض کی یا رسول اللہ، نہ نکلتا ہے نہ جان چھٹتی ہے، میں نے اپنے تائیں کوشش کی ہے تیر نہیں نکلتا، میرا کملی والا وہ دہا کے مکھڑے والا وہ لیل کی زلفوں والا مزمل کی چادر والا علیہ الصلوۃ والسلام آگے بڑھا، آپ نے تیر کو ید اللہ والے ہاتھوں سے یوں پکڑا، تیر باہر آ گیا۔ اس کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا لعاب دہن اپنی انگلیوں پہ لگایا اور زخم والی جگہ پہ لگا دیا، جاؤ جا کے دوبارہ لڑو، جاؤ جا کے دوبارہ لڑو۔ اللہ کی رضا کو سمجھو، اللہ کی رضا کو سمجھو، اللہ کی رضا کو سمجھو۔ اللہ کی رضا وظائف میں نہیں ہے، اللہ کی رضا فرائض میں ہے، اور فرائض میں سب سے بڑا فرض نماز ہے۔ جب جبریل امین علیہ السلام کو رب نے پیدا کیا تو جبریل امین علیہ السلام نے جب اپنے آپ کو دیکھا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جبریل کو اللہ نے 600 پر دیے، ایک پر کو کھول لے تو مشرق کو ڈھانپ دے، اور دوسرے پر کو کھول لے تو مغرب کو ڈھانپ دے، اور اگر ایک پر یوں کھول لیں تو 3000 سال کی مسافت طے کر جائے، اور جب پر کو یوں بند کرے اور بند کرنے کے دوران 3000 کی مسافت طے کر جائے، یعنی پر کھولے پھر پر بند کیے تو 6000 سال کی مسافت کر جائے۔ اب سفید موتی، ہیرے مرجان، یاقوت جبریل امین علیہ السلام کے پروں کے اوپر رب نے لگائے جڑے۔ جبریل امین علیہ السلام نے جب آنکھ کھولی اور اپنے حسن کو دیکھا تو رب کی بارگاہ میں عرض کی، سونیا میرے نہ سونا بھی کو بنایا ہے، میرے سے سونا بھی تو نے کو بنایا ہے؟ رب نے فرمایا نہیں۔ میرے سے زیادہ بھی کوئی تصرف اور طاقت والا اختیار والا فرشتوں میں بنایا؟ رب نے فرمایا نہیں بنایا۔ جاگتے رہیے گا، میں آپ کو کہنا کیا چاہ رہا ہوں، میرے سے زیادہ بھی کوئی سونا بنایا؟ نہیں بنایا۔ میرے سے زیادہ بھی فرشتوں میں کوئی طاقت والا تصرف والا اختیار والا بنایا؟ نہیں بنایا۔ سجدے میں چلے گئے۔ کہاں چلے گئے؟ سجدے میں چلے گئے۔ سجدے میں جا کے 2 رکعت نماز، پہلے سجدہ شکر ادا کیا، پھر 2 رکعت نماز شکرانہ ادا کی۔ بڑا قیمتی موتی دے رہا ہوں، اگر یہ بات سمجھ آ گئی اگلی باتیں مختصر یوں کر کے سمجھا دوں گا۔ پہلے سجدہ شکر کیا، پھر 2 رکعت نماز شکرانہ ادا کی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ایک رکعت کے اندر 20,000 سال قیام کیا، ایک رکعت کے اندر 20,000 سال قیام کیا۔ جس کا قیام اتنا ہے اس کا رکوع کا عالم کیا ہوگا، یا اس کے سجود کا عالم کیا ہوگا، یا اس کے اندر جو تسبیح و تحلیل کی ہوگی اس کا عالم کیا ہوگا۔ سلام پھیرا، نماز سے نکلے، رب کی بارگاہ میں التجا کی، سونے پسند آئی ہے، پسند آئی ہے، 2 رکعت پڑھی ہیں، قبول ہوئی ہے؟ رب نے فرمایا صرف پسند نہیں آئی بلکہ تو نے عبادت نہیں کی، میری عبادت کرنے کا حق ادا کر دیا ہے۔ میں نے کیا کہا تھا پہلے؟ جبریل نے نگاہ اٹھائی، تو نگاہ اٹھانے کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ سونے پسند آئی ہے، قبول کی ہے، تو رب نے خوش ہو کے کیا فرمایا کہ تو نے صرف نماز نہیں پڑھی، عبادت نہیں کی یا شکر ادا نہیں کیا بلکہ شکر ادا کرنے کا حق ادا کر دیا ہے۔ تو نے محض عبادت نہیں کی، عبادت ادا کرنے کا حق ادا کر دیا۔ کوئی بات ہی نہیں، بات کوئی اور ہے، یہ تو بہانہ ہے جو سنا رہا ہوں، نشانہ کوئی اور ہے۔ رب بھی راضی ہے، جبریل نماز پڑھ کے راضی ہے، دونوں راضی ہیں۔ اور رب کیا فرما رہا ہے کہ تو نے نماز نہیں پڑھی بلکہ عبادت نہیں کی، عبادت کرنے کا حق ادا کر دیا۔ اللہ نے آواز دی، جب جبریل خوش ہو گئے اللہ نے آواز دی، جبریل سن، میرے کملی والے کی امت آئے گی، میرے احمد کی امت آئے گی، آسمانوں پہ اس کو احمد کہا جائے گا، زمین کے اوپر اس کو محمد کہا جائے گا علیہ الصلوۃ والسلام۔ یا اللہ پھر کیا ہوگا؟ پھر کیا ہوگا؟ رب نے فرمایا کہ میرے محبوب کے جو امتی ہیں وہ سارے گناہوں کے ساتھ
लिथड़े हुए होंगे, सगीरा कबीरा गुनाहों के साथ लिथड़े हुए होंगे, वो 2 रकअत नमाज मेरी बारगाह में आके पढ़ेंगे, उनकी इस हाल के अंदर पड़ी हुई नमाज मुझे तेरी नमाज से ज्यादा महबूब होगी, तेरी नमाज से ज्यादा महबूब होगी। जिब्रील के ऊपर रिक्कत तारी हो गई। सोनिया, गुनाहों के साथ, जिना के साथ, सूद के साथ, मिलावट के साथ, उशर दबा के, ज़कात दबा के, बहनों का हिस्सा दबा के, इसके साथ नमाज पढ़ेंगे, सगीरा कबीरा गुनाहों के साथ, तो तुझे वो ज्यादा महबूब है। अभी तूने कहा कि जिब्रील तूने नमाज नहीं पढ़ी, नमाज पढ़ने का हक अदा कर दिया है, अब तू ये कह रहा है कि उनकी 2 रकत पड़ी हुई गुनाहों समेत मुझे ज्यादा महबूब होगी। जो रब ने कलमा दिया, जो रब ने फिक्रा दिया, वो आपको देना चाहता हूं। रब ने फरमाया, जिब्रील तूने नमाज पढ़ी, अपनी मर्जी से पढ़ी, वो नमाज पढ़ेंगे तो मेरी रजा के लिए, मेरे हुक्म पे पढ़ेंगे। मैंने तुझे नमाज पढ़ने का नहीं कहा था, तूने अपनी खुशी से पढ़ी है, वो मेरी खुशी के लिए पढ़ेंगे, मेरी रजा के लिए पढ़ेंगे। रब ने वजीफे पढ़ने का हुक्म नहीं दिया, रब ने तवीज धागे का हुक्म नहीं दिया। जो तू कर रहा है तेरी मर्जी है। अल्लाह ने 700 बार हुक्म दिया है नमाज का। सवाल नमाज का है, सवाल नमाज का है, तो कहां है तेरी नमाज? आज तो अल्लाह वाले जो नमाज पढ़ते भी हैं उनकी नमाज नहीं है, उनकी भी नमाज नहीं है। वो भी गले से उतारते हैं कि गुनाह ना हो बस पढ़ लो, तो हम कहते हैं चलो भाई पढ़ तो रहे हैं ना, आज नमाज पढ़ रहे हैं, कल इनकी आदत बन जाएगी, परसों इनकी इंशाल्लाह इबादत बन जाएगी। आते तो हैं। तो 90% तो अल्लाह वालों माशरा मुसल्ले पे नहीं खड़ा होता, तो उनको किस तवीज से नफा हो जाएगा? तो मुख्तसर ये कि अल्लाह वालों, जब तक नमाज नहीं है रिज़्क़ का दरवाजा नहीं खुल सकता। फजर की नमाज छोड़ोगे, अल्लाह रिज़्क़ के दरवाजों को ताले लगा देगा। जोहर की नमाज छोड़ोगे, अल्लाह तुम्हारे अहलो अयाल के अंदर जो बरकतें हैं वो उठा लेगा। असर की नमाज छोड़ोगे, तुम्हारे कारोबार के अंदर जो बरकतें हैं अल्लाह उठा लेगा। मगरिब की नमाज छोड़ोगे, अल्लाह तुम्हारे मतहतों को नाफरमान कर देगा, तुम्हारे मतहतों को नाफरमान कर देगा। इशा की नमाज छोड़ोगे, अल्लाह तुझे बेचैन कर देगा, रात को नींद नहीं आएगी। तू करोड़ों कमा कर लेकर आएगा, जेब भरी हुई है रिश्वत के पैसों से, सारे दिन की सेल से जेब भरी हुई है, गाड़ी की डिग्गी के अंदर भी बोरियां हैं नोटों की, लेकिन जो ही तू घर में आएगा, गाड़ी तेरी पोर्च में आएगी, तेरी बीवी से बनने नहीं दूंगा, तेरी औलाद से बनने नहीं दूंगा। जो ही तू घर में दाखिल होगा, एक के ऊपर एक तुझे गम की खबर मिलेगी। फिर खाना दस्तरखान पे लगा होगा, बीवी तेरी संवरी सजी होगी तेरे इस्तकबाल के लिए, आते मैं लड़ाऊंगा, फिर खाना नसीब नहीं होगा। एक मुंह उधर करके सो जाएगा, दूसरा मुंह उधर करके सो जाएगा। घर में भी तड़पाऊंगा, बाजारों में भी जलील करूंगा। इशा की नमाज छोड़ोगे तो ये होगा, फजर की नमाज छोड़ोगे तो ये होगा। आप तवीजों से काम बना रहे हो, तो पहली बात क्या हो गई? नमाज। दूसरा अमल क्या है? सदका छोड़ोगे। अस्मा बिनते अबी बकर रजी अल्लाह ताला अन्हा रवायत कर दी, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जब तुम सदके को रोकोगे, अल्लाह तुम्हारा रिज़्क़ रोक देगा। आज मुसलमान के पास चादरें चढ़ाने के लिए पैसा है, कवालियां कराने के लिए पैसा है, नातखानों के ऊपर फेंकने के लिए पैसा है, मुजरा करवा रहा है उस वहां पैसा देने के लिए है, फेंकने के लिए भी पैसा है, लेकिन सदका देने के लिए पैसा नहीं है। पीरों ने ऐसी हमें ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया कि हमारे से दुआ भी छीन ली और हमारे से सदका भी छीन लिया। दुआओं की जगह पे आज उम्मत को मन्नत दे दी है कि चादरें चढ़ाओ, कवालियां कराओ, अपने घर महफिलां कराओ। उम्मत को क्या दे दिया? दुआ की जगह पे मन्नत। दरबारों पे जाओ, दागे बांधो और घर में मन्नत मानो, काका होएगा
تے داتا صاحب دیکھ دواں گے، نہ کاکا ہوئے گا تو نہ دیکھ دینی پڑے گی۔ سمجھ آ رہی بات؟ ہمارا فلان مریض ٹھیک ہو جائے گا تو ملتان جائیں گے، شافی کے در پہ لنگر چلائیں گے، تو نہ مریض ٹھیک ہوئے گا تو نہ ملتان جانا پڑے گا۔ سمجھ آ گئی؟ ہر بات مشروط کر لی۔ تو دعاؤں کی جگہ پہ کیا آ گئی؟ نظر و نیاز، ہدیے آ گئے۔ صدقے کی جگہ پہ ہدیے آ گئے، نظر و نیاز آ گئی، ہر خرافات والے کام آ گئے، اور دعاؤں کی جگہ پہ منتیں آ گئی۔ اللہ نے دعاؤں کے ذریعے اور صدقے کے ذریعے مدد کا وعدہ کیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا بات ارشاد فرمائی کہ اگر صدقہ روکو گے تمہارا رزق روک دیا جائے گا، صدقہ روکو گے ہم عافیت کو اٹھا لیں گے، صدقہ روکو گے ہم برائیاں تمہاری طرف بھیجیں گے، ہم برائیوں کو روکیں گے نہیں، صدقہ روکتا ہے برائیوں کو۔ جب صدقہ روکو گے ہم تمہارے سے عافیت اٹھا لیں گے۔ جب اللہ والو عافیت اٹھ گئی پھر ہمارے پہ جادو بھی چل رہا ہے، ہمارے پہ کالی نظر بھی چل رہی ہے، ہمارے گھروں میں ڈکیتیاں بھی ہو رہی ہیں، ہر نقصان کا کام ہو رہا ہے۔ کیوں؟ ہم نے صدقہ روکا۔ تو جو صدقہ نہیں دیتا زکوٰۃ دیتا ہوگا، جو صدقہ نہیں دیتا وہ عشر دیتا ہوگا۔ اب مجھے بتاؤ میں تمہیں کون سا تعویذ دوں جو نماز کا بدل ہو جائے یا صدقے کا بدل ہو جائے؟ مجھے آپ بتا دو، میں آپ کی خدمت کرنے کے لیے تیار ہوں۔ کہ بات سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی؟ میں تمہیں کون سا تعویذ دوں جو نماز کا بدل ہو جائے یا صدقے کا بدل ہو جائے؟ میں نے بیٹھتے ممبر پہ کیا کہا تھا کہ کوئی پڑھائی والا کام نہیں ہے، صرف جتیاں مارنی ہے تو کام تسی کوئی بھی نہیں کرنا، بس موٹی موٹی باتیں، کوئی پڑھائی نہیں ہے۔ جو ہمارے ذمے کام ہے، ذمہ داریاں پوری کرو، اللہ کرم فرما دے گا، اللہ جھولیاں بھر دے گا۔ مالی تنگ دستی نہ ہو، گھر میں بیماریاں نہ ہو، اولاد کی نافرمانی نہ ہو، جادو نہ ہو، نماز نہیں پڑھنی۔ میں نے کیا کہا کہ میں نے آپ کو کوئی وظیفہ نہیں دینا، میں تو وظیفے اس سے روکنے کے لیے امت کو دن رات محنت کر رہا ہوں کہ وظائف نہیں تو امت کا بیڑا غرق کیا ہے۔ کچھ کا اعتقاد خراب ہو گیا ہے اور کچھ پڑھ پڑھ کے جو ہے وہ رجت کے مریض ہو گئے ہیں، نسلوں کی نسلیں اجاڑ کے رکھ دی ہیں، اولاد نافرمان ہو گئی ہے، لا علاج بیماریوں میں پھنس گئے ہیں، رزق کی تنگی آ گئی ہے۔ تو اگر آپ یہاں آئے ہو چل کے اتنا کرایہ لگا کے، تو یہاں میں ممبر پہ وظیفے بیٹھے دینے کے لیے، اور اگر وظیفہ بنتا ہے تو دینے کے لیے تیار ہوں، سارا دن میرا کام ہی یہی ہے۔ مجھے بتا دو صرف کہ نماز کے بدل میں کیا وظیفہ دوں، صدقے کے بدل میں کیا وظیفہ دوں؟ بھائی جان آپ پڑھے لکھے لگ رہے ہیں، کوئی بنتا وظیفہ؟ کوئی وظیفہ نہیں مانتا، کوئی وظیفہ نہیں مانتا۔ اللہ والو صدقہ کیا ہے؟ میں صرف ایک چھوٹی سی بات کرتا ہوں۔ سیدنا سلیمان علیہ السلام کا دور ہے، آپ حضرات نے علماء سے سنا پڑھا، اللہ رب العزت نے آپ کو بے مثل و مثال حکومت دی۔ آپ کا ایک امتی تھا، اس کے گھر میں ایک درخت تھا، اس درخت کے اوپر کمری نے اپنا گھونسلہ بنایا ہوا تھا۔ آپ میں سے کسی نے کمری پرندہ دیکھا ہے؟ جس طرح یہ آسٹریلین پیرٹ پڑے نا ادھر خانقاہ میں، اسی طرح کا چھوٹا وہ پرندہ ہوتا ہے، کوے سے تھوڑا سا چھوٹا، تو وہ اللہ کا ذکر کرتا ہے کبوتروں کی طرح، یعنی تھوڑا سا چھوٹے سائز کا کبوتر کر لے تو وہ کمری بالکل ایک برابر ہوتی ہے۔ وہ کمری نے گھونسلہ بنایا ہوا تھا اس درخت کے اوپر۔ اب وہ جو درخت جس گھر میں ہے، اس گھر کا جو مالک ہے، جو ہی کمری انڈے دیتی ہے اس میں سے بچے نکلتے ہیں، وہ درخت پہ چڑھتا ہے، اس کے بچے اٹھاتا ہے اور بازار جا کے بیچ دیتا ہے۔ جس طرح آج بھی آپ دیکھتے ہیں لاہور ٹورنٹل مارکیٹ ہے، یا ہم یہاں ہمارے ملتان میں قلعے کے اوپر ہے، کراچی صدر میں، یا مختلف جگہوں پہ بچے بکتے ہیں، طوطے کے، کبوتروں کے وغیرہ وغیرہ، جن کو آپ پیٹس بھی کہتے ہیں۔ جب اس کمری کے بچے چوری ہو گئے تو کمری جو ہے سیدنا سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچ گئی مقدمہ دائر کرنے کے لیے، مدعی بن کے کہ مجھے میرے بچے واپس دلائے جائے۔ سیدنا سلیمان علیہ السلام نے اس شکاری سے، اس مالک مکان کو جو ہے، شکاری کو بلایا، اس مالک مکان کو بلایا کہ بھائی تو نے یہ کیوں کیا؟ اس نے کہا جی غلطی تھی گئی ہے۔ کیا ہوا ہے؟ غلطی ہو گئی، بات رفع دفع ہو گئی، آئندہ نہیں کرنا۔ جب دوبارہ اگلا سیزن آیا، کمری نے پھر دوبارہ انڈے دیے، اس میں سے بچے نکلے، وہ اوپر چڑھا، اس نے بچے چوری کر لیے، بیچ دیے، کمری دوبارہ پہنچ گئی۔ اے اللہ کے نبی، پہلے میں نے مقدمہ دائر کیا، آپ نے مقدمہ خارج کر دیا، اس کو تنبیہ کر دی، یہ باز نہیں آیا۔ سیدنا سلیمان علیہ السلام نے اس مالک مکان کو، اس شکاری کو بلایا، ڈانٹ ڈپٹ کی، اس نے کہا جی آئندہ نہیں کرتا، آئندہ نہیں کرتا، ایک بار غلطی ہو گئی ہے۔ تیسرا سیزن آیا، کمری نے انڈے دیے، انڈوں میں سے بچے نکلے، گھر والا اوپر چڑھا، شکاری اوپر چڑھا، اس نے بچے اٹھائے، پھر جا کے بیچ دیے۔
کمری دوبارہ گئی چیختی کلاتی ہوئی کہ اللہ کے نبی مجھے انصاف چاہیے، میں تیسری بار آپ کی بارگاہ میں سائل بن کر آ رہی ہوں، یہ باز نہیں آ رہا، میرے بچوں کو میرے سے جدا کر دیتا ہے، مجھ سے رہا نہیں جاتا۔ سیدنا سلیمان علیہ السلام جب سزا دینے لگے اس نے کہا جی آخری بار معافی دے دے، تو بات ختم ہوئی یا مقدمے کا فیصلہ یہ ہوا کہ قسم کے بغیر نہیں چھوڑوں گا۔ اس نے اللہ کی قسم دی کہ آج کے بعد کیا پھر جو مرضی آپ کیجیے گا، آخری بار۔ کتنے چانس اس نے لے لیے؟ 3۔ بات ختم ہو گئی، مقدمہ خارج ہو گیا۔ اگلا سیزن آیا، کمری نے انڈے دیے، بچے نکلے، شکاری پھر چڑھ گیا، شکاری پھر چڑھ گیا۔ سیدنا سلیمان علیہ السلام نے یہ کیا تھا جب اس نے قسم دی تھی اللہ کی کہ اللہ کی قسم آئندہ میں نہیں کروں گا۔ تو سیدنا سلیمان علیہ السلام کے کیونکہ جنات متحد تھے تو آپ نے جنات کو بلایا کہ آئندہ اگر یہ کرے یا اللہ کی قسم توڑے تو آپ نے مجھے بن پوچھے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دینے ہیں، اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دینے، مجھ سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بات اب رب کی بارگاہ میں ہے، رب ضامن ہے، اگر اس نے قسم توڑی تو اس کو سزا دے دینی۔ 2 جنات کو اس کے ساتھ لگا دیا، اب وہ جنات ہر وقت اس کے ساتھ ساتھ ہے، کمری کو بھی دیکھ رہے ہیں، اس کو بھی دیکھ رہے ہیں، یہ حرکت کرتا ہے کہ نہیں کرتا۔ اب چوتھی بار کیا ہوا ہے، کمری نے انڈے دیے، بچے نکلے، اس کی نگاہ پڑی، یہ چڑھنے لگا۔ جو ہی یہ درخت پہ چڑھنے لگا تو سائل نے، منگتے نے، فقیر نے اس کے در پہ آ کے سوال کیا اللہ کے نام پہ کھانا کھلا دو، اللہ کے نام پہ کھانا کھلا دو۔ یہ 2-4 قدم ابھی درخت پہ چڑھا تھا، یہ نیچے اترا، گھر میں ایک سوکھی روٹی پڑی تھی، اس نے روٹی اٹھا کے اس سائل کو دے دی، منگتے ہو دے دی۔ اوپر چڑھا، اوپر جا کے اس نے بچے چرائے، چرا کے بیچ دیے، کچھ بھی نہیں ہوا۔ بچے چرائے، بیچ دیے، کچھ بھی نہیں ہوا۔ کمری دوبارہ سیدنا سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچ گئی، ہے اللہ کے نبی چوتھی بار ہو گیا ہے، آپ نے ہمارے ساتھ جنات کو بھی تعینات کیا سزا دینے کے لیے، اسے سزا کیوں نہیں ملی؟ حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام یہ واحد نبی ہیں، جیسے جنات ان کے متحد ہوئے کسی اور نبی کو یہ اعزاز حاصل نہیں ہوا، اعزاز حاصل نہیں ہوا۔ سیدنا سلیمان علیہ السلام نے اپنی ساری طاقت کو، تصرف کو استعمال کیا، وہ جنات نہیں ملے، جنات ہی نہیں ملے، کہاں گئے ہیں؟ ایک مدت گزر گئی، ایک مدت گزر گئی۔ اب سیدنا سلیمان علیہ السلام نے جن لوگوں کو تعینات کیا ہوا ہے کہ ان کو ڈھونڈو، ہر جگہ سے تلاش کرو، ایک مدت کے بعد دونوں جنات کو وہ پکڑ کے لے کر آئے، کمری کو بھی بلایا گیا۔ اب وہ بندہ جو جس نے چرائے ہیں بچے، اسے بلایا گیا، عدالت میں جرا ہوئی۔ سیدنا سلیمان علیہ السلام نے جنات سے پوچھا کہ جب میں نے تمہیں تعینات کیا تھا کہ اگر یہ قسم توڑے تو تم نے ان کو چیر پھاڑ دینا ہے، ہلاک کر دینا ہے، میرے سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں، فیصلہ ہو چکا ہے، تم نے سزا کیوں نہیں دی؟ تمہارے ہوتے کمری کے بچے کیوں چوری ہوئے ہیں، لہٰذا اب سزا تمہیں ملے گی، سزا تمہیں ملے گی۔ انہوں نے کہا اے اللہ کے نبی، ہم اسے سزا دینے کے لیے تیار تھے، موقع کی تلاش میں تھے، جو ہی یہ چوری کرنے کے لیے چڑھا، ابھی اس نے کمری کے بچوں کو ہاتھ نہیں ڈالا تھا تو ہم سزا تو نہیں دے سکتے تھے، اس نے ہاتھ نہیں ڈالا تھا، یہ بھی درخت پہ چڑھ رہا تھا تو سائل نے صدا دی اللہ کے نام پہ روٹی کھلا دو، اللہ کے نام پہ میری مدد کر دو۔ یہ دوبارہ نیچے اترا، اس کے گھر میں ایک سوکھی روٹی تھی، اس نے اٹھائی، وہ سائل کو دے دی، بس جو ہی اس نے روٹی سائل کو دی، جب یہ دوبارہ چڑھنے لگا اور ہم جو ہے وہ متحرک ہوئے کہ اس کو پکڑے، سزا دیں، اللہ نے ایک فرشتے کو بھیجا، ہم دونوں میں سے ایک کو اس نے پکڑ کے مشرق میں پھینک دیا اور ایک کو مغرب میں پھینک دیا، ایک کو مغرب میں پھینک دیا۔ اللہ والو، یہ ہے صدقہ۔ تم کہتے ہو ہمارے رشتہ دار حضرت صاحب ہمارے پہ جادو کرنے سے باز نہیں آتے، تو نے نماز چھوڑ دی ہے، تو نے صدقہ چھوڑ دیا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد پاک ہے کہ 70 جبڑوں کے اندر بھی تو ہوگا، شیطان کے 70 جبڑوں کے اندر بھی ہوگا، تو ایک پائی کا صدقہ کر دے گا، اللہ خلاصی عطا فرما دے گا۔ تو جادو کی کاٹ کروانے کے لیے آیا ہوا، کہاں تجھے بد نصیبی لیے پھر رہی ہے؟ تو پیروں کو جا کے، مولویوں کو جا کے، عاملین کو جا کے لاکھوں روپیہ دے رہا ہے، وہی لاکھوں روپیہ، بلکہ اس لاکھوں میں ہزاروں روپیہ
تو غریبوں پہ خرچ کر، مسکینوں پہ خرچ کر، جہاں دین کا کام ہو رہا ہے یہاں خرچ کر۔ یہ بھوکے آئے ہیں، کوئی کہیں سے آیا، کوئی کہیں سے آیا ہے، اللہ کے در کے منگتے ہیں، ذاکرین ہیں، ان کو کھلا، کھانا کھلا، پھر دیکھ تیرے رب تیرے اوپر وہ دروازے کھولے گا رحمت کے جو آج تک نہیں کھولے۔ اور تیرا پیسہ کہاں لگ رہا ہے؟ قوالوں پہ۔ تیرا پیسہ کہاں لگ رہا ہے؟ نعت خانوں پہ۔ تیرا پیسہ کہاں لگ رہا ہے؟ آج یہ موبائل لیا ہے، 4 ہفتے استعمال کیا، اگلا ماڈل آ گیا ہے، نہیں جی ڈیفرنس لے لو، مجھے پسند نہیں، نیا نیا دے دو۔ گاڑی کا ڈیفرنس لے لو، گاڑی نہیں دے دو۔ بس بیوی کا ڈیفرنس دے کے نہیں لے رہا، کیونکہ ڈر لگتا ہے نا بیوی نے رضائی نو اگ لگ دینی ہے، ورنہ تو کٹ نہ کرے تو بیوی بھی بدلے ہر مہینے، ادھر سے بس تو ڈرتا ہے۔ موبائل سے نہیں ڈرتا، نہ اللہ سے ڈرتا ہے، نہ رسول سے ڈرتا ہے۔ ہر مہینے 2 مہینے بعد موبائل بھی نیا ہے، گاڑی آ رہی ہے وہ نہیں آ رہی ہے، جوتا نیا ہے، 10 جوڑے آ رہے ہیں، سیر سپاٹا ہو رہا ہے۔ ایک بار اللہ والو 2 بندے آپ ہوٹل پہ کھانا کھانے چلے جاؤ، تھکڑ قسم کا آج کل ہوٹل ہو، 5000 روپیہ کھل جاتا ہے، تو اس کے لیے پیسے ہیں۔ ہر چیز بدلی جا رہی ہے، گھر کا فرنیچر بدل دو، ایک کارپیٹس پرانے ہو گئے یہ بدل دو۔ پھر میں نے کیا کہا ہے، نہیں بدلتا تو صرف ڈفرنس دے کے بیوی نہیں بدلتا، کیونکہ اس کو پتا ہے کہ میں رضائی لے کے سویا تو پھر سونا تو میں اپنے کمرے سے، اٹھنا میں کمرے سے جا کے، راتوں رات ہی آگ لگ گئی نہیں۔ بس وہ ڈر ہے اور کوئی ڈر نہیں، نہ اللہ کی ناراضگی کا ڈر ہے، نہ رسول کی ناراضگی کا ڈر ہے۔ ڈر ہے تو صرف بیوی کا ڈر ہے، تو ہم بیوی کے آگے ہی ہاتھ جوڑتے ہیں، انہیں نو سمجھا یہ کس طرف لگا ہوا ہے، تجھے بھی لگایا ہوا ہے، تیری بھی دنیا اور آخرت برباد کر رہا ہے اور اپنی بھی دنیا اور آخرت برباد کر رہا ہے۔ تو اللہ بولو یہ 2 اعمال اگر آپ اپنا لیتے ہیں اللہ رزق کھول دے گا۔ پہلا کیا ہے؟ نماز۔ دوسرا کیا ہے؟ صدقہ۔ باقی بس میں گن دیتا ہوں۔ تیسرا عمل جو رزق کو کھولتا ہے وہ ہے وضو۔ وہ کیا ہے؟ وضو۔ دن رات اللہ والو وضو کے ساتھ رہو، نہ تمہارے پہ جادو چلے گا، نہ تمہارے پہ نظر بد چلے گی یعنی کالی نظر چلے گی، نہ تمہارے اوپر حسرت کی نظر چلے گی، کیونکہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ وضو مومن کا ہتھیار ہے۔ دیکھیں اب آپ حضرات وضو کے ساتھ بیٹھیں، ابھی محفل ختم ہوگی، میں نے فوراً مصلی پہ کھڑے ہو جانا ہے، آپ کو کوئی تکلیف ہوتی ہے؟ جب وضو نہیں ہوگا تو آپ عذر کریں گے، حضرت صاحب میرا وضو نہیں ہے، میں نے کوٹ پہنا ہوا ہے، میں نے جرابیں پہنی ہوئی ہیں، میں گھر جا کے پڑھ لوں گا۔ تو جب وضو ہوگا آپ کہیں گے یار پڑھ کے جاؤ، 4 فرض ہیں، پتہ رستے میں دیر ہو جائے یہی پڑھ لو، ایسے ہوگا؟ تو وضو انسان کو سست نہیں ہونے دیتا، اس لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ وضو مومن کا ہتھیار ہے۔ آپ نے وضو شروع کرنے سے پہلے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ، یا بسم اللہ الحمدللہ۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے یہ دعا پڑھ کے وضو کیا، جب تک وضو رہے گا تیری فرشتے حفاظت کرتے رہیں گے، ساتھ تیرے لیے بخشش کی دعا کرتے رہیں گے۔ تو آپ کیا کہہ رہے ہو؟ حضرت صاحب میں کڑی پالم کڑی، اس سے میری حفاظت ہوگی۔ حضرت صاحب اسی نیا گھر بنایا ہے، اتنے ہانڈی رکھ لئیے، حفاظت ہوگی۔ حضرت صاحب اسی نئی گڈی لئیے تو پیچھے سلنسر میں کالا کپڑا باندھ لئیے، ساری حفاظت ہو گئی۔ شرم سے مر کیوں نہیں جاتا؟ 72 لاکھ کی تو نے گاڑی لی ہے، تو جس کمپنی نے تجھے گاڑی بنا کے دی ہے انہوں بندیاں نظر نہیں لگی، چل دیا نظر لگ دی، شرم سے مر کیوں نہیں گیا؟ وہ کمپنی روزانہ سینکڑوں گاڑیاں بنا رہی ہے، ہزاروں گاڑیاں بنا رہی ہے۔ ہونڈا سیوک کو یا ہونڈا کمپنی کو یا ٹویوٹا کمپنی کو نظر نہیں لگی، تینوں چبلے جائیے ایک گڈی لے کے نظر لگنا پئی۔ جو روزانہ اربوں روپے کا کاروبار کر رہے ہیں انہیں نظر نہیں لگی، تو لے کے آیا ہی ہے، آتے ہی ماں دا دوپٹہ پاڑ کے پیچھے باندھ دیتا ہی، انہوں ننگے سر کرتا کہ بازاراں چ پھر، یا بیوی کا دوپٹہ اتار کے باندھ دیے انہوں کہتے بازاراں چ پھر ہے۔ تو اللہ والو جب یہ والے ہمارے اعتقاد ہوں گے یا ہمارا یہ اللہ پہ یقین ہوگا تو پھر ہم کھریاں ہی لگائیں گے، گھر میں نقش لگائیں گے۔ بسوں میں سفر کرو، ڈرائیور کے اوپر جناب لگا ہوتا ہے نقش لگا ہوتا ہے، ساڈے بابے نے دیتا ہے، نال بابے دی تصویر لگی ہوئی ہے، تھلے نصیبو لال دے گانے لگے ہیں۔ کیا ہے جی؟ یہ نقش لگا ہوا گاڑی نہیں لگے گی۔ تو میں کیا کہتا ہوں، ہاں گاڑی نہیں لگے گی، اللہ گاڑی اونجی چکوا دے گا، ٹھکے گی نہیں، چکے گی، اللہ چکوا دیتا ہے۔ تو اللہ والو جب آپ کی توحید اس طرح کی ہوگی، آپ کا عقیدہ اتنا کمزور ہوگا، ایمان اتنا کمزور ہوگا، کوئی کڑی پہنے پھر رہا ہے، کیا جی یہ کڑی بلامانو ڈال دی ہے، کس کو ڈال دی ہے؟ بلامانو۔
میں نے کہا جی میں نے تو اپنے نبی کا فرمان سنا ہے، کڑی پائی ہوئی تو بلاواں آندیاں نے، مرد نے تانبا پہنا ہو، لوہا پہنا ہو، سونا پہنا ہو، تو میں نے اپنے نبی سے یہ سنا ہے کہ بلائیں آتی ہیں، تو تجھے کس بدبخت نے یہ سمجھایا ہے کہ بلائیں ٹلتی؟ کسی نے منگے پہنے، انگوٹھیاں پہنی ہیں چار چار، کیا جی اے غوث پاک دیئے، اے دستگیر دیئے، اے بابا فرید دیئے، اے غلام فرید دیئے، اے میرے پیران دیئے، انہوں نے توجہ رہن دیئے، کیا رہتی ہے؟ توجہ رہتی ہے۔ تو رب کیا فرماتا ہے؟ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، جہاں تم ہو جو تمہارے ساتھ ہے وہی تو اللہ ہے۔ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، جو تم کر رہے ہو اللہ دیکھ رہا ہے۔ پھر رب سورہ فجر میں فرماتا ہے إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ، ہم نے اپنی آنکھیں تیرے پہ ٹکائی ہوئی ہیں، ہم نے اپنی آنکھیں تیرے پہ ٹکائی ہوئی ہیں۔ ایک ہی کہندہ ہے میرا پیر پہ ویندہ ہے، میرا پیر ویندہ پہ آئے۔ مجھے ایک صاحب کہنے لگے سب میرا پیر بہت کامل ہے، میں کہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اچھی بات ہے کامل ہے۔ حضرت صاحب آپ یقین کریں گے؟ میں نے کہا ہاں جی، جب میں دکان کا شٹر اٹھاتا نا، ہمارا یہ ایم ڈی اے چوک، ملتان والے جانتے ہیں، ایم ڈی اے چوک میں ایک میڈیکل سٹور ہے، تو حضرت صاحب جب میں دکان کا شٹر اٹھا رہا ہوتا نا تو میرے پیر کی نگاہ ہوتی ہے۔ میں نے کہا بڑی بات ہے، تو میں نے کہا جدوں اضافی پیسے لے رہے ہونا پیر ستا ہوں ہے، جدوں 2 نمبر کام کر رہے ہونا پیر ستا ہوں، جب جھوٹ بول رہا ہوتا ہے تو پیر ستا ہوں، جدوں بیوی نو چپیڑا مار رہے ہونا پیر ستا ہوں، جب تو زکات کو دباتا ہے پیر ستا ہوں، جب تو نماز نہیں پڑھتا تو پیر ستا ہوں۔ میں کہا شرم سے مر جا، تیرا اتنا اعتقاد رب پہ ہوتا جو رب نے قرآن میں خود فرمایا ہے کہ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، جہاں تم ہو میں تمہارے ساتھ ساتھ ہوں، جو تمہارے ساتھ ہے وہی تو تمہارا اللہ ہے۔ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، جو تم کر رہے ہو میں دیکھ رہا ہوں۔ پھر کیا فرماتا ہے؟ إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ، میں نے اپنی آنکھیں تیرے پہ ٹکائی ہوئی ہیں۔ پھر کیا فرماتا ہے؟ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ، ہم نے تیرے اوپر نگہبان مقرر کیے ہیں، معزز فرشتے لکھنے والے، يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ، جو تو کر رہا ہے وہ سب جانتے ہیں۔ فرشتوں کا علم یہ ہے تو جو ان کو بنانے والا ہے اس کے علم کا عالم کیا ہوگا؟ تو اللہ بولو یہ ہے ہماری کل توحید، یہ ہے ہمارا کل ایمان۔ جتنا کہ میں کر سکتا تھا تھوڑے وقت کے اندر ننگا اپنے آپ کو اب اللہ بولو یہی بیان انگلش کے اندر ٹرانسلیٹ ہو کے سوشل میڈیا پہ گورا سنے ہمارے بارے میں کیا رائے قائم کرے گا؟ یہ جو میں بولا ہوں یہی بات اب گورا سن لے تو اللہ والو ہمارے بارے میں وہ کیا رائے قائم کرے گا؟ کیسے یہ بے عمل لوگ ہیں، ان کا تکہ بوٹی کرنا تو مسئلے کو اس لیے وہ کر بھی رہے تو لوگ پہلا عمل ہے نماز، دوسرا عمل ہے صدقہ، تیسرا عمل ہے وضو۔ دن رات وضو کے ساتھ رہو، جب وضو ٹوٹ جائے دوبارہ وضو کر لو، اور اگر نماز کا وقت ہوا ہے وضو کے اوپر وضو کرو کہ 10 نیکیاں اضافی مل جائے گی۔ جب وضو کے ساتھ ہوگا جادو نہیں چلے گا، نظر بد نہیں چلے گی، حسرت کی نظر نہیں چلے گی، اور اللہ رزق کے اندر تیرے اعمال کے اندر دنیا کے ہوں یا آخرت کے ہوں اللہ برکتیں ڈالے گا۔ کتنے اعمال ہو گئے؟ 3۔ چوتھا، اگر آپ چاہتے ہو کہ میرا رزق بڑھ جائے تو چٹے ککڑ دا لال رنگ دا خون لے کے آنا پڑے گا۔ کی کل کہ اے میں کام نہیں کر سکتا، اگر مینوں یہ ساری شیطانیاں دا پتا ہے تو میں کر نہیں سکتا۔ دیکھیں کتنے خوش ہوئے ہیں کہ اب حضرت صاحب لائن پر آئے ہوں، اے ہوں ساڈا کرایہ پورا ہونے لگا ہے۔ چٹا ککڑ، لال کلوی تے خون رتا ہونا چاہیے تے ایک ٹنگ تو لگڑاندہ ہوئے، بس سمجھ آ گئی۔ اور آگے جو ساتھ انہوں نے اپنا خادم رکھا ہوتا ہے نا تو وہ آگے کہتا ہے ادھر آ گل سن، پیر صاحب نے پچھلے دن میں ککڑ منگوایا سی تو بعد چ پتا چلیا انہوں نے جادو دی کاٹ نہیں ہوئی تے پھر فرشتیاں نے موکلات نے آ کے پیر نو دسیا جڑا ککڑ لے کے آیا سی وہ کریکٹر ٹھیک نہیں سی ہے، اس ککڑ دا کریکٹر ٹھیک نہیں، ککڑیاں پیچھے بجدا سی تے ککڑ او لے کے آویں جڑا کمارا ہوئے، فرما بردار ہوئے، کردار والا ہوئے۔
اب وہ میرے جیسا بندہ ہوگا, اس کا تو آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائے گی. میرا تو اپنا کردار ٹھیک نہیں, میں کہ تو ککڑ کردار والا لبدا پھر وہ کیا کہے گا, ساڈے کو ہے نہیں ککڑ, اسی پالے نے, روپیہ مینوں 1000 جمع کرا میں پہ منگوا لینا, بس اینی کہانی, تیرا جادو ٹوٹ جائے گا, نظر بد ختم ہو جائے گی, بیوی روس گئی ہے تگارا آ جائے گی, گل ہی کوئی نہیں. سکون.com, ٹینشن نہیں لینی, صرف تیری جیب میں جو حرام کا پیسہ ہے اللہ نے وہ نکلوانا ہے. تو میرے شیخ رحمت اللہ علیہ نے یہی بات ارشاد فرمائی کہ نالی کا پیسہ نالی میں لگتا ہے, نالی کی اینٹ نالی میں لگتی ہے, اور مسجد کی اینٹ مسجد میں لگتی ہے. مسجد کی اینٹ نالی میں نہیں لگ سکتی, اور نالی کی اینٹ مسجد میں نہیں لگ سکتی. مال ہے حرام کا, وہ حرام کی جگہوں پہ لگنا ہے, وہ دین کی جگہوں پہ نہیں لگنا. تو ہمارے کتنے اعمال ہو گئے؟ 3 ہو گئے. چوتھا کون سا بتایا ہے؟ چوتھا ککڑ پایا سفید رنگ دا چولا جہا. یہ دیکھیں اب چڑھ گئے نا لائن پہ, یہ مانگتے ہیں بس. چلو اب بیان رک گیا. چوتھا میں بتاؤ, میں انسان بھول سکتا ہوں, بول رہا ہوں, میرے سامنے لکھا ہوا تو ہے. چوتھا کیڑا سی؟ جس بندے نے گن لیا ہے یہ چھوڑے گا مجھے بعد میں محفل کے بعد. حضرت صاحب ساری گلاں تو نہیں صحیح ہیں, ایک تو شریعت ہے, تو پیر شریعت ہے باہر ہوتے ہیں. 3 اعمال اللہ والوں میں نے بتائے ہیں. پہلا کیا ہے؟ نماز, صدقہ, وضو. چوتھا کام کیا کرنا ہے؟ چٹا ککڑ نہیں, چٹے کپڑے پاڑے نے. چٹا ککڑ نہیں, چٹے کپڑے پاڑے نے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد پاک ہے سفید لباس پہنا کرو. فرشتوں کا لباس بھی سفید ہے. اپنے مردوں کو بھی غسل دینے کے بعد سفید لباس پہناؤ, یعنی کفن پہناؤ. سفید لباس پہنو گے اللہ رزق کو بڑھائے گا. اب کوئی زور لگتا ہے؟ میں نے کیا کہا کہ اگلی باتیں میں جلدی کر دیتا ہوں. نماز, صدقہ, وضو, سفید لباس. سفید لباس پہنو, دفتر میں پہنو, گھر میں پہنو. جو میرے بچے اسکول کالج جاتے ہیں, یہ دفاتر میں کام کرتے ہیں, وہاں وہ ان کو اجازت نہیں ہے, الاؤ نہیں ہے یہ شلوار قمیض پہننا, تو وہ پینٹ شرٹ اگر پہنتے ہیں تو کوشش کرے جو شرٹ ہے وہ سفید رنگ کی پہن لیا کرے. اللہ جذبوں کو دیکھتا ہے, اللہ ارادوں اور نیتوں کو دیکھتا ہے. اللہ کو معلوم ہے کہ تو مجبور ہے, لیکن میرے نبی کا فرمان پورا کرنے کے لیے تو صرف سفید رنگ کا اتنا چھوٹا سا یہاں ٹاکی باندھ کے بھی چلا جائے گا, اللہ تب بھی تجھے نواز دے گا. تو میں نے تو پوری شرٹ کہی ہے, پینٹ کالے رنگ کی ہے, جو بھی آپ کی وردی ہے وہ آپ پہنیں, اور اوپر شرٹ کون سی پہنیں؟ سفید پہنیں. اور اگر بالکل وہاں یونیفارم ہے تو گھر میں اہتمام کریں. سفید رنگ کا اللہ والو جب لباس استعمال کرو گے اللہ رزق کو کھولے گا, بڑھائے گا, برکت آئے گی. کتنے ہوں گے اعمال؟ 4. 5واں عمل, خوشبو کا اہتمام کرو گے اللہ رزق کو بڑھاتا جائے گا. کوئی ایک خوشبو جس طرح یہاں خانقاہ میں ملتی ہے وہ آپ آئے ہوئے ہیں, آپ لے کر جائیے گا. جب آپ اس خوشبو کو بار بار لگائیں گے, اب اس کے اندر راز ہے, وہ توجہ کے ساتھ سن لیجیے گا. لباس کتنے پہننے ہیں؟ 1, سفید. جس طرح لباس سفید کے اندر, لباس تو لباس ہے, دیکھیں سردیاں میں نے بھی رنگ دار پہنا, آپ لوگوں نے بھی رنگ دار پہنے, کیونکہ سردیوں میں سفید تو ہوتا کم ہے یا وہ گرم نہیں ہوتا. اسی طرح آپ نے جو خوشبو ہے اس کے اندر جو راز ہے, رنگ برنگی خوشبو نہیں لگانی, کبھی کوئی لگا لی کبھی کوئی لگا لی. اس کے اندر اسرار ہے, شرن منع نہیں ہے, جو سی مرضی لگائیں. جو اسرار ہے, جو روحانیت کا پہلو ہے وہ میرا بتانا فرض ہے, میں وہ آپ کو بتا رہا ہوں. جس طرح دیکھیں آپ حضرات ہیں, کسی کو کوئی خوشبو پسند ہوگی, کسی کو کوئی ہوگی, کسی کو کوئی ہوگی. بے نہیں, فرشتوں کو بھی کسی کو کوئی خوشبو پسند ہے, کسی کو کوئی خوشبو پسند ہے. جو موکلات ہوتے ہیں, جنات ہوتے ہیں, ان کو بھی کسی کو کوئی خوشبو پسند ہوتی ہے, کسی کو کوئی. اس کے اندر میں نے کہا تھا توجہ رکھیے گا. اب آپ خوشبو لگاتے ہیں عود, آپ خوشبو لگاتے ہیں فواکہ, آپ خوشبو لگاتے ہیں چمبیلی یا گلاب کی, تو جن فرشتوں کو گلاب کی خوشبو پسند ہوگی وہ تیرے قریب ہو جائے. جن جنات کو, موکلات کو گلاب کی خوشبو پسند ہوگی وہ تیرے قریب ہوتے جائیں گے. جب وہ قریب ہوتے جائیں گے تو بار بار خوشبو لگائے گا, جو ہی خوشبو لگائے گا وہ تیرے قریب ہو جائیں گے. جب وہ قریب ہوں گے تیرے قریب ہو کے وہ کیا کریں گے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ, اللہ کا ذکر کریں گے. جب وہ تیرے گرد گھیرا ڈال کے اللہ کا ذکر کر رہے ہوں گے اور تجھے انہوں نے گھیرا ہوگا, اندر شیطان آ سکتا ہے, جادو آ سکتا ہے,
کالی نظر آ سکتی ہے، بلکہ جب تو اس گھیرے کے اندر ہوگا اللہ تجھے بھی سبحان اللہ کہنے کی توفیق دے دے گا، نماز کی توفیق دے دے گا۔ جب خوشبو لگاؤ گے اللہ والوں، اور ایک ہی خوشبو مسلسل لگاتے رہو گے، اللہ اعمال والی زندگی عطا فرما دے گا۔ اتنی طاقت ہے خوشبو کے اندر، لیکن پاکستانیوں سے چھن گئی۔ ایک کہندے نے جتھے پسینے دی بو نہ آوے اوتھے دل نہیں لگتا، ایک کہندے نے بو آنی چاہیے، بس بدبو آنی چاہیے۔ اللہ والو اتنی بے حیائی اور بے شرمی کی بات ہے، لیکن میں مجبور ہوں کہنے پہ اصلاح کے لیے کہ ہم اندر سے اتنے درندے اور شیطان ہو چکے ہیں۔ ایک صاحب میرے پاس آئے، مجھے آ کر کہنے لگے حضرت صاحب زیر ناف بال صاف کرنے کی حد کیا ہے؟ میں نے کہا جی افضل تو یہ ہے کہ آپ ہر جمعے کریں، یعنی 7 دن کے بعد کریں، جمعے کی نماز سے پہلے کریں، اس کا اجر زیادہ ہوگا۔ دوسرا ہے کہ آپ 15 دن کے بعد کریں۔ دوسرا کیا ہے؟ 15 دن کے بعد کریں۔ اور زیادہ سے زیادہ حد جو میرے نبی نے مقرر کی ہے، میرے کملی وارن علیہ الصلوۃ والسلام، وہ ہے 40 دن۔ یہ ناخن ہو گئے یا غیر ضروری بال ہو گئے یا زیر ناف بال ہو گئے، ذرا جاگ رہے ہیں، یا کنا سے انگلیاں دے لو تو یا دل تے ہاتھ رکھ لو، وہ بات ایسی ہے۔ مجھے کہنے لگا کہ حضرت صاحب اگر کوئی عورت 40 دن اپنے زیر ناف بال صاف نہ کرے تو کیا ہوتا ہے؟ میں نے کہا گناہ ہوتا ہے، مرد ہو عورت ہو، نہیں گناہ تو ہوتا ہے۔ اگر اس کو شوہر کو اچھے لگتے ہوں تو پھر کیا ہو؟ چودھری ریاض صاحب غش تے نہیں پیا؟ کہتے ہیں گھر جا کے پوے گا۔ یہ امت کا حال ہے، یہ امت کا حال ہے، اور ہم تو تویز داغا لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، ہم تو ایک میدان میں محنت کر رہے ہیں، کون کون سا محاذ ہم کھولیں، پھر کہتے ہیں اللہ کی مدد نہیں آتی، اللہ کی مدد نہیں آتی۔ تو اللہ والو جب خوشبو کا اہتمام کرو گے، تکیہ، دودھ، خوشبو، یہ 3 ایسی چیزیں ہیں یا نعمتیں ہیں، کوئی دے تو انکار نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی کا فرمان ہے، کوئی آپ کو تکیہ دے دے تو آپ نہیں کہو نہیں میں نے نہیں لگانا، میں نے نہیں لگانا، بس لے لو۔ دودھ کوئی پلائے تو پی لو، خوشبو کوئی دے جون سے بھی ہے، بے شک آپ کو پسند ہے نہیں پسند ہے آپ لے لو۔ یہ 3 چیزوں کو انکار نہیں ہے۔ یہ تینوں چیزیں انبیاء علیہ السلام استعمال کرتے ہیں، نہیں استعمال کرتے تو یہ ساؤتھ ایشیا وظیفے کرنے والی قوم نہیں استعمال کرتی، یہ اردو سپیکنگ استعمال نہیں کرتے۔ آج بھی آپ عرب میں چلے جائیں، جس طرح ہم نے گھر میں گروسری کا بجٹ بنایا ہوتا ہے کہ گھی اتنے کا آئے گا، شکر اتنے کی آئے گی، فلاں اتنے کا آئے گا، فلاں، انہوں نے اپنے بجٹ کے اندر لکھا ہوتا ہے کہ خوشبو اتنے کی خریدیں گے۔ عورتیں بھی خوشبو خرید رہی ہیں، مرد بھی۔ ماشاءاللہ پھر ساڈی وڈیاں نے تربیت ایڈی اعلیٰ کی تھی، غصہ تو نہیں کھاؤ گے، میرے بھی وڈے شامل نہیں، صرف تواڈے تو نہیں ہے، کہ ہمارے بڑوں نے تربیت اتنی اچھی کی، اتنا دین تھا ان کے پاس، خوشبو نہ لانا جن آ جاندے نے۔ یہ کل دین ہے ہمارے بڑوں کے پاس جو ہمیں منتقل ہونا تھا۔ تو علماء کے پاس ہم بیٹھے نہ، مشائخ کے پاس ہم بیٹھے نہ، ہم نے کہا نہیں جی دین جو ہے وہ بیوی کی بغل میں ہی آتا ہے یا ماں دے کچھڑ چڑھ کے آندا ہے، تو ہمارے بڑوں کے پاس یہ دین تھا کل۔ نو 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 نو، بچے تے آپ پھول ہوندے نے، انہاں نوں خوشبو نہیں لائی دی جن آ جاندے نے۔ بھائی خوشبو جہاں ہوگی وہاں شیاطین بھاگتے ہیں، تم کہہ رہے ہو جن آ جاتے ہیں۔ تو ہمیں ہمارے اندر ایک خوف بٹھا دیا گیا بچپن میں ہی کہ خوشبو نہیں لگانی، یعنی پسینے کی بو جو ہے وہ 3 دن بھی آتی رہے تو پرواہ نہیں ہے، بغلوں میں اتنے اتنے بال بھی ہوں یا زیر ناف بال بھی ہوں تو پرواہ نہیں ہے، خوشبو نہیں لانی جن آ جائے گا۔ تو بھائی جو بدبو کی وجہ سے شیاطین آئے ہیں ان کا معلوم نہیں ہے، تو جنات کی وجہ سے ڈر رہے ہیں۔ تو اللہ نے جو مسلمان جنات ہیں ہمارے بھائی ہیں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، اس طرح ملائکہ ہیں، جب وہ قریب ہوتے ہیں تو وہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، جب وہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں ہمارے اوپر آنے والی آفات و بلیات دور ہو جاتی ہیں، شیطان کا وار جو ہے وہ زائل ہو جاتا ہے، اگر کالی نظر کا وار بھی ہے تو وہ اثر نہیں کرتا۔ ہمارے گرد وہ گھیرا ڈال کے، جیسے کعبۃ اللہ کو گھیرا ڈال کے ہم طواف کرتے ہیں، ایسے جنات اور فرشتے ہمیں گھیرا ڈال کے اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ جب وہ ذکر کر رہے ہوتے ہیں تو ہیلنگ انرجی
انرجی، پازیٹیو انرجی ہمارے اندر جا رہی ہوتی ہے، اور ہمارے گناہوں کی وجہ سے، حسد کی وجہ سے، نفرتوں کی وجہ سے جو نیگیٹو انرجی ہمارے اندر ہوتی ہے وہ نکلتی جاتی ہے، اس لیے پھر ہم بیمار نہیں ہوتے۔ خوشبو لگانے والا کبھی بیمار نہیں ہوتا، بلکہ دنیا بھر میں اب پی ایچ ڈی ہوتی ہے کہ بیماریوں کا علاج خوشبو سے کیسے کرنا ہے، اور مسلمان کے نبی نے یہ بات سمجھائی تو مسلمان نے یہ سمجھی کہ خوشبو نہیں لانی، جن آ جاندے۔ یہ ہم نے دین سیکھا ہوا ہے، اور مشائخ کے پاس جانا نہیں ہے، علماء کے پاس جانا نہیں ہے، یا بیوی کی بغل میں تو یا ماں دے کچھ چڑھ کے دین سیکھنا ہے۔ تو جب وہ خود دیندار اتنی ہوں گی تو انج دے دین آنا ہے۔ پھر ساڈے کو کتنے اعمال ہو گئے جی؟ اب 4 ہوئے ہیں یا 5 ہو گئے؟ 5 ہو گئے۔ میں نے بڑی مشکل سے ککڑ نکالا ہے، وہ اس کی جگہ پہ میں نے سفید کپڑے ڈالے ہیں، آپ نے پھر 4 کر دیں گے، 5 ہو گئے۔ پہلا نماز، دوسرا صدقہ، تیسرا وضو، چوتھا سفید کپڑے، 5واں خوشبو۔ چھٹا کام اللہ والو کون سا؟ چھٹا کام، چھٹا کام اگر تمہارے گھر کے اندر تمہارے والدین ہیں، آخری بات ہے، توجہ کے ساتھ سنیے، بیان مکمل ہو گیا۔ 7واں میں یوں کر کے بتا دوں گا۔ چھٹا سب سے اہم ہے، جس طرح اوپر نماز بڑی اہم ہے، صدقہ بڑا اہم ہے، اس طرح نیچے اب یہ چھٹا اور 7واں کام بڑا اہم ہے۔ چھٹا، اگر آپ کے گھر میں والدین ہیں، وہ ناراض ہیں، کوئی ولی تیرا رزق نہیں کھول سکتا۔ میں نے کہا تھا نا، بات بڑی اہم ہے۔ تیرے ساس سسر تیرے سے ناراض ہیں، تیرا رزق نہیں کھل سکتا۔ سفید داڑھی والا تیرے گھر میں ہے، کمر جھکی ہوئی ماں کی، ایسی ماں تیرے گھر میں ہے، اور ماں کو اذیت مل رہی ہے تیرے رویے کی وجہ سے، تیرے سلوک کی وجہ سے، تیری ماں دکھی ہے، اس کا سینہ دکھ سے بھرا ہوا ہے، وقت کا غوث بھی تیرا رزق نہیں کھول سکتا۔ میں ان بہوؤں سے کہتا ہوں کہ تم اپنی ساس کو مارنے کے لیے تویز کرتی ہو، نہیں، تم اپنے آپ کو مار رہی ہو۔ صرف بات ہے 10-15 سال کی، وہ قبر میں اتر جائے گی، تیری اولاد جوان ہو جائے گی، جب تیرا جوتا اور تیری بیٹی کا جوتا برابر ہو جائے گا، شافی یاد آئے گا، پھر جو مجمع لگے گا، پھر جو میلہ لگے گا، پھر شافی یاد آئے گا، پھر تجھے پتا چلے گا۔ اسی طرح باپ ہے تو بیٹا ہے، جب باپ اور بیٹے کا جوتا برابر ہو جائے گا، پھر جب وہ تیرے گریبان کو پکڑے گا، پھر جب میلہ لگے گا تو شافی یاد آئے گا، پھر تو کہے گا کہ شافی سچا روندا سی۔ جس گھر میں بزرگ ناراض ہیں، ساس کی صورت میں، سسر کی صورت میں، ماں کی صورت میں، باپ کی صورت میں، کوئی تایا ہے، چچا ہے، کوئی بھی گھر میں بزرگ ہے جس کی داڑھی سفید ہے، جن سفید بالوں کو دیکھ کے اللہ حیا کرتا ہے، جب تو حیا نہیں کرے گا اللہ تجھے ٹنگ دے گا تجھے، کوئی زمانے میں تجھے اس ٹنگی ہوئی جگہ سے اتارنے والا نہیں ہوگا۔ تو رزق کی بات کر، اللہ تیرے گھر میں لا علاج بیماریاں بھیجے گا، اللہ تیرے گھر میں جادو بھیجے گا، اللہ تیری اولاد کو نافرمان کرے گا، اللہ تجھے پائی کا محتاج کرے گا۔ کیوں؟ تو نے ان کی قدر نہیں کی جن کی اللہ قدر کر رہا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب رب کسی سفید داڑھی والے کو عذاب دینے کا ارادہ کرتا ہے، لیکن جب رب کی نگاہ پڑتی ہے سفید بالوں پہ، اللہ کہتا ہے رہنے دو، مجھے شرم آتی ہے، تجھے گالیاں نکالتے شرم نہ آئی، تو گھر میں داخل ہوا، تو سیدھا بیوی کے کمرے میں چلا گیا، ماں کے سینے پہ کیا بیتی تجھے شرم نہ آئی؟ جس ماں نے اپنی کوکھ میں تجھے 9 مہینے رکھا اور 26-27 سال تجھے پالا، اپنے منہ سے نکال کے تیرے منہ میں ڈالا، تجھے اس کی حیا نہ آئی؟ جو آج آئی ہے تجھے اس کی قدر آ گئی، اس کا احساس آ گیا۔ تو جب ماں کے اوپر سینے پہ یہ بیتے گی، یا باپ جو ہے وہ ایک بات، ایک لفظ کے لیے، ایک فکرے کے لیے ترسے گا کہ کبھی تو میرا بیٹا، میرا اکرم، میرا زہد، میرا بلال مجھے بابا کہہ کے پکارے جیسے کل پکارتا تھا۔ جب سے اس کی بیوی آئی ہے، اس نے کبھی میرے پاس بیٹھنا گوارا نہیں کیا۔ ایک صاحب تھے،
جب میں نے بیان اس طرح کا کیا وہ یہاں روئے کرلائے، ندامت ہوئی، شرمندگی ہوئی، تو جا کے اپنے باپ کے پاس جا کہنے لگے ابو یہ لو 500 روپیہ یا 1000 روپیہ جتنا تھا وہ دیا. تو باپ کی آنکھیں چھلک آئیں. پتر میں تیرے ٹکراں دا محتاج نہیں ہے، میں تیرے 2 بولاں دا محتاج. مجھے تیرے ٹکر نہیں چاہیے. میں نے اپنے ٹکروں سے تجھے پال کے جوان کر دیا، تجھے پڑھا دیا، بیوی بچوں والا کر دیا. اگر میں ظالم ہوتا تجھے پیدا ہوتے ہی قبر میں اتار دیتا. اگر میں نے 27 28 سال 30 سال تجھے پالا ہے، 4 دن اور بھی پال سکتا ہوں. مجھے تیرے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے، 2 میٹھے بول کی ضرورت ہے. میرے پاس بیٹھ کے میرا کبھی دکھ تو سن کہ میرے جوڑوں میں کہاں کہاں دردیں ہو رہی، مجھے کہاں کہاں تکلیف ہے. یا میں نے جب تجھے پالا تو میں نے کون کون سے رنگ دیکھے، کون کون سی ضلالتیں میں نے برداشت کی. تو تجھے میں نے پال کے جوان کر کے ڈاکٹر بنایا، انجینئر بنایا، آرمی آفیسر بنایا، CSP آفیسر بنایا. آج تو 6 فٹ کا ہو گیا، سینہ تیرا چوڑا ہو گیا، بیوی آ گئی تو مجھے بھول گیا ہے. لیکن دیر نہیں ہے، دیر نہیں ہے. اللہ کے گھر میں دیر ہے، اندھیر نہیں ہے. گل 15 سالہ دی جو آج پیدا ہوا ہے، جب میٹرک میں ہوگا، عمر ہو جائے گی 15 سال، جوتا برابر ہو جائے گا، پھر اس کا جوتا ہوگا تو تیرا سر ہوگا. جو بویا ہے اللہ والوں کاٹ رہے ہو. اور اس کے برعکس جس گھر کے اندر کوئی مظلوم ہے، کوئی مظلوم ہے، یتیم ہے، اس کا حق دبایا جا رہا ہے. کسی گھر میں آپ نے بیٹی اپنی دی ہے، وہ آپ کی بیٹی کو ذلیل کر رہے ہیں اور خود ادھر جو ہے وہ کہہ کے لگا رہے ہیں، گلچھڑے جو ہے وہ چھوڑ رہے ہیں. اللہ اس گھر میں رزق نہیں آنے دے گا، اس گھر میں رزق نہیں آنے دے گا. ایسے ہی سلوک کرو جیسے اپنی بیٹیوں سے کرتے ہو. کسی کی بیٹی لے کر آئے ہو تو سوچو کہ جب میری بیٹی کسی کے گھر میں جائے گی، پھر وہ اس کو بالوں سے پکڑ کے گھسیٹے گا، پھر آدھی رات کو تیری بیٹی تجھے کال کرے گی، تیرے سینے پہ کیا بیتے گا. یہ وقت یاد رکھ. بات کتنی ہے؟ 15 سالہ دی. گل صرف 15-16 سالہ دی. یہ مکافات عمل ہے، مکافات عمل ہے. تو اللہ جس گھر میں ظلم ہوگا اس گھر میں رزق آیا ہوا بھی چلا جائے گا. جس گھر میں معصوم بچے ہیں ان کو ترساؤ گے، رزق آیا ہوا بھی چلا جائے گا. جس گھر میں بزرگ ہیں ان کی تذلیل ہوگی، رزق آیا ہوا بھی چلا جائے گا. کیوں؟ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو گھر میں سب سے زیادہ کمزور ہوتا ہے اس کے وسیلے سے رزق دیا جاتا ہے. چاہے وہ بچے کی صورت میں ہو، چاہے وہ سفید داڑھی والے کی صورت میں ہو، چاہے گھر میں آپ کو کوئی یتیم رہتا ہے ابھی بالغ نہیں ہوا اس کی صورت میں ہو، ان کی صورت میں رزق ملتا ہے. اور ہم کیا کہتے ہیں؟ اے ماں کھنگدی رہندی ہے، اے ماں نے ساری زندگی عذاب کیتی ہے، ماں نے ہماری زندگی عذاب کیتی ہے. کبھی پوچھنا شافی نو جیدی ماں جوانی چڑھن تو پہلا مر گئی، کبھی ہمارے سے پوچھنا. ہم نے اپنے باپ کو خوشیاں نہ دے سکے، ہمارے سے پوچھ کہ ماں باپ کیا ہوتے ہیں. آج زمانہ شافی شافی کرتا ہے لیکن میرا ماں باپ مجھے دیکھنے والا نہیں. ہمارے سے پوچھ، ہمارے سے پوچھ کیا کمی ہوتی ہے. تیرے زندہ ہیں اس لیے تجھے قدر نہیں ہے. میں نے ساری زندگی پردیس میں رہ کے باہر گزاری ہے، ماں باپ کی محبت نہیں پائی. مجھے میری نانی نے پالا ہے، اس کے باوجود مجھے پتا ہے کہ ماں کیا ہوتی ہے یا اپنے کیا ہوتے ہیں، محبت کرنے والے کیا ہوتے ہیں. ہم نے ایک بات بڑوں سے سیکھی، اپنا مارے گا چھاویں سٹے گا. جتنا بھی بغیرت ہوگا کچھ نہ کچھ حیا کرے گا. تو اللہ والے آج تو نے تعویذوں کے نام پہ، بڑکانے کے نام پہ، غیبت کے نام پہ اپنے چھوڑ دیے اور پرایوں کو اپنا بنا لیا. تو نے جو تیرے ساتھ رہتے ہیں ان کو دینے کے لیے وقت نہیں ہے، جو تیرے فرینڈز ہیں سوشل میڈیا کے اوپر تیرے فالوورز ہیں ان کو دینے کے لیے تیرے پاس گھنٹے ہیں. دن رات ان کے ساتھ لگا ہے. جو ماں سسکیاں لے رہی ہے اس کو کھانسی کا شربت لے کے دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں، نیٹ کا پیکج کروا کے دینے کے لیے تیرے پاس پیسے ہیں، اپنے لیے استعمال کرنے کے لیے پیسے ہیں. جب یہ رویہ ہوگا تو رزق آیا ہوا بھی چلا جائے. کتنی باتیں ہو گئی؟ 6. 7ویں اور آخری بات، جب اللہ کا ذکر چھوڑو گے، استغفار کو چھوڑو گے اور کملی والے کا ذکر چھوڑو گے تو رزق آیا ہوا بھی چلا جائے. میں نے کہا تھا 6 7ویں بات بڑی اہم ہے. استغفار رزق کو بڑھاتا ہے. امت سے استغفار چھین لیا اور اس کو سورہ جن کا وظیفہ دے دیا، سورہ بقرہ کا وظیفہ دے دیا کہ نہ شرائط کا علم ہے، نہ کرنے کا طریقہ ہے، نہ ساتھ کا پتہ ہے، نہ اجازت ہے، نہ کسی کا ہاتھ ہے.
تو اللہ نے کس کے ذریعے رزق جوڑا ہے؟ استغفار. استغفار کرو گے گھر میں لڑائیاں ختم ہوں گی. استغفار کرو گے رزق کے دروازے جو کبھی نہیں کھلے اللہ وہ کھول کے دکھائے گا. اولاد کی نافرمانی ہے، استغفار کرو گے اللہ اولاد کو فرما بردار کر دے گا. بیوی کا دکھ ہے، بیوی کو میاں کا دکھ ہے، استغفار کرو گے اللہ دکھ دور کر دے گا. ماں باپ کو اولاد کا دکھ ہے، اولاد کو ماں باپ کا دکھ ہے، استغفار کرو اللہ دکھوں کو دور عطا فرما دے گا. گھر میں لا علاج بیماریاں ہیں، استغفار کی کثرت کرو اللہ لا علاج بیماریوں کو دور کر دے گا. گھر میں جادو ٹونا ہے، دن رات استغفار کرو اللہ گھر سے جادو ٹونا نکال دے گا. تو استغفار کرتا رہے گا، تیرے اوپر نظر بد نہیں چلے گی، حسرت کی نظر نہیں چلے گی، کالی نظر کا وار نہیں چلے گا، کبھی تیری اولاد نافرمان نہیں ہوگی. تو استغفار کرتا ہے. واستغفر اللہ ان اللہ غفور رحیم، اور اللہ سے بخشش مانگتے رہو، بے شک اللہ بڑا غفور رحیم ہے. ہم نے یہ ذکر کس بچے کو نہیں آتا استغفار کرنا؟ ہم نے یہ چھوڑ کے کون سا کر لیا؟ سورہ جن، کوئی سورہ مزمل کے پیچھے لگ گیا، کوئی سورہ واقعہ کے پیچھے لگ گیا. بھائی ٹھیک ہے پڑھو، حدیث میں اس کی آئی ہے فضیلت، لیکن وہ کیا کرو گے؟ ایک بار پڑھ لو گے کیونکہ حدیث میں بھی ایک بار آیا ہے. تو جو استغفار ہے اس کی کثرت کا حکم ہے. واستغفر اللہ صیغہ امر ہے کہ اللہ سے بخشش مانگتے رہو، بخشش مانگتے رہو. اور استغفار کرنا تمام انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے. ہم نے انبیاء علیہ السلام کا وظیفہ چھوڑ دیا، اے ساڈے پیر نے وظیفہ دیتا ہے، اے ساڈے پیر نے تمیز دیتے نے. جس طرح میں نے شروع میں بات کہی کہ نہ اللہ کی کوئی اہمیت رہ گئی نہ اللہ کے نبی کی رہ گئی. اہمیت آج کس کی ہے؟ پیر کی یا عامل کی؟ اہمیت کس کی ہے؟ پیر کی یا عامل کی. تو اللہ بولو استغفار کرنا انبیاء علیہ السلام کے درجات کو بلند کرتا ہے، اور امت اگر استغفار کرتی ہے تو اللہ ان کو گناہوں سے پاک کرتا ہے. جب گناہ ہٹ جاتے ہیں اللہ رزق کو کھول دیتا ہے. کملی والے نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے گناہ رزق کو تنگ کر دیتے ہیں. جب گناہ معاف ہو جائیں گے تو انشاءاللہ رزق جو ہے وہ کھل جائے گا. آخری بات، علامہ جلال الدین السیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کسی بستی میں، کسی علاقے میں، کسی وادی میں، کسی آبادی میں سال بھر میں ایک بار بھی ذکر رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی محفل ہو جاتی ہے، محفل میلاد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہو جاتی ہے، اللہ سال بھر کے لیے اس وادی میں، اس آبادی میں، اس قصبے میں آنے والی بلاؤں کو، مصیبتوں کو، تکلیفوں کو، پریشانیوں کو دور عطا فرما دیتا ہے. اس لیے شافعی روتا ہے کہ جہاں کوئی ورد وظیفہ کام نہیں آتا وہاں اسم محمد کام آتا ہے علیہ الصلوۃ والسلام. جہاں کوئی ورد وظیفہ کام نہیں آتا وہاں اس میں محمد کام آتا ہے، ذکر رسول علیہ الصلوۃ والسلام کام آتا ہے. پھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اپنا ارشاد پاک ہے، جب تم قرض میں جکڑے جاؤ، تمہیں کوئی رستہ نظر نہ آئے، مقروض ہو جو، مالی تنگ دستی ہو جو، میرے پہ کثرت سے درود و سلام پڑھو. تو اب سجے پیر دی مٹی نہ ہلے تے کھبی اکھ نہیں پھڑکنی چاہیے دی. یہ 7 کام کس کس نے کرنے ہیں؟ آپ تو سارے ہل گئے ہو، آپ کی آنکھیں بھی ہل رہی ہیں، سجا پیر بھی ہلتا پیا. یعنی مجھے ٹھنڈ پڑ گئی ہے کہ ہم سارے راضی. اللہ ہمارے یہ اٹھے ہوئے ہاتھوں کو قبول منظور فرما لے. اب حضرات جہاں سے بھی تشریف لے کر آئے ہیں، اللہ رب العزت آپ کا آنا، بیٹھنا، ذکر سننا سنانا، کڑوی کسیلی باتیں جو محض آپ اللہ کی رضا کے لیے اور اصلاح کے لیے کہی ہیں، اللہ ان کو ہمارے دل میں اتار دے اور ہمارے لیے ہدایت کا ذریعہ بنا دے. جو بیمار آئے ہیں اللہ سب کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. جو رزق کی تنگی کا سوال لے کر آئے ہیں اللہ کشادہ حلال رزق عطا فرمائے. اللہ آپ کی حاضری کو قبول و منظور فرمائے. ایک ایک قدم کے اوپر اللہ گناہوں کو معاف فرمائے، ایک ایک قدم کے اوپر نیکیاں عطا فرمائے، ایک ایک قدم کے اوپر اللہ درجات کو بلند عطا فرمائے. جو پریشان حال آئے ہیں اللہ سب کی پریشانیوں کو دور عطا فرمائے. جو سکھی آئے ہیں اللہ ان کے سکھ میں برکت عطا فرمائے. جو بے حیثیت آئے ہیں اللہ ان کو صاحب حیثیت بنا دے. سوشل میڈیا پہ جو ہمیں سنتے ہیں ان کے ہمارے پہ حقوق ہیں، ہمارے متعلقین محبین ہیں، ان سب کے حق میں اللہ ہماری دعاؤں کو، درخواستوں کو، التجاؤں کو قبول منظور فرمائے. جن حضرات نے دعاؤں کے لیے کہا ہے ان کے حق میں بھی اللہ ہماری دعاؤں کو قبول منظور فرمائے. اور جو ہم نے مانگا ہے اللہ وہ بھی عطا فرمائے. جو نہیں مانگ سکے ہماری ضرورتیں ہم بھول گئے اللہ رب العزت بن مانگے عطا فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. 7 کام میں نے آپ حضرات کو بتائے ہیں. آخر میں بس میں دہرا دیتا ہوں. پہلا کام ہم کیا کریں؟ ماشاءاللہ میرے سے بھی اب تگڑے ہو گئے آپ. نماز کی پابندی. دوسرا صدقہ.
تیسرا ماشاءاللہ، چوتھا سفید کپڑے یعنی سفید لباس، پانچواں خوشبو کا اہتمام، چھٹا والدین کی خدمت، جو زیر کفالت لوگ ہیں سب کے حقوق پورے کریں گے، نہ بیوی کے حقوق کھائیں گے، نہ ماں باپ کے حقوق کھائیں گے، نہ ساس سسر کے کھائیں گے، نہ کسی اور کو تکلیف ہم دیں گے۔ جو ہمارے زیر کفالت ہے، ہماری ذمہ داریاں ہیں، ہم احسن طریقے سے انشاءاللہ پوری کرنے کی کوشش کریں گے۔ 6 ہو گئے۔ ساتواں اور آخری کیا ہے؟ کثرت کے ساتھ استغفار کریں گے، اور کثرت کے ساتھ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھو۔ ہم اللہ کے اس حکم کو پورا کریں گے، اٹھتے بیٹھتے پاکی نپاکی ہر حال کے اندر استغفار کریں گے، اور کملی والے پہ گج وج کے درود پڑھیں گے، تاکہ ہم بھی درود والے بن جائیں اور ہماری اولادیں بھی درود والی بن جائیں۔ جو ہمارے اندر بارود ہے، اللہ درود کی برکت سے اس بارود کو نکال دے۔ اللہ رب العزت مجھے بھی ان 7 اعمال کی توفیق عطا فرمائے، تمام حضرات آپ ہیں، آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے، اور آپ کی برکت سے سوشل میڈیا پہ سن رہے ہیں، اللہ رب العزت انہیں بھی یہ 7 اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان 7 اعمال کے اندر نہ کالا بکرا ہے، نہ چٹا ککڑ ہے، نہ کھری ہے، نہ کالا کپڑا ہے، نہ کالی ہانڈی ہے۔ یہ 7 اعمال وہی ہیں جو شریعت نے ہمیں بتائے ہیں۔ تو انشاءاللہ ان 7 اعمال سے اللہ ہمارا رزق کھولے گا اور انشاءاللہ کھول کے دنیا کو دکھائے گا۔ اگر ہم مقروض ہیں تو اللہ خلاصی عطا فرمائے گا انشاءاللہ۔